کیا حال ابو ہے، اشر خیریت ریڈی سے ہے ہیں؟ بھائی. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, بہت مہربانی آپ کی. حکم کریں بھائی. کوئی تیاری کی ہے ابو بکر کی خلافت کی دلیل کوئی لے کے آئے ہیں ابو اشر صاحب؟ تیاری کیا کریں گے، بہت ساری ہیں، آپ چھپاتے ہیں صرف. بتائیں گے تو آپ کو خود بھی پتہ ہے. ہم چھپاتے ہیں, چلیں آپ ظاہر کریں. ہم چھپاتے ہیں تو آپ ظاہر کریں گے. آپ اگر بددیانتی نہ کریں تو بہت ساری دلائل ہیں، بہت سارے ہیں. چلیں جی, ان حکم کی تو کریں, آواز ہی نہیں آ رہی ہے. دکھائیں. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ گفتگو میں بیچ میں ٹوکیں گے تو نہیں؟ جو آپ حکم کریں گے وہی کریں گے بھائی. آپ جو حکم کریں نا, آپ ہمارے مہمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں. آپ جو کہیں ہمارا کام ہے تعمیل کرنا. اچھا، ایک چیز تو یہ ہے کہ موضوع آپ اپنی ہمارا مرضی نمبر کا آیا رکھیں حمزہ گے کا، یا ہمارا میں نمبر ہے، مرضی اس کا کو رکھوں میسج بھی کریں. یا جو چل رہا ہے اس پہ گفتگو کرنی یہ ہے اپنے آپ لے گا، جو یا اس کی اوپن مرضی ہے کوشچن اس کو آنسر لے گا. ہے؟ ایک منٹ, آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے میری؟ بھائی. یور ویڈیو لنک جی تمہارا سر, ہم نے اوپر آواز بھیجا ہے آ مجھے. رہی ہے آپ کی. جی بات کریں. جی جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موضوع آپ کوئی طے کریں گے، آپ کی مرضی کا ہوگا یا میری مرضی کا؟ کیونکہ اگر یہ موضوع ہے تو آپ اس پہ پہلے ایک طویل گفتگو کر چکے ہیں کہ لمبا ٹائم لے چکے ہیں. ہم تو کئی ہفتوں سے مناظر ہیں, بلکہ شیعہ تو صدیوں سے مناظر ہے کہ منتظر ہے کہ ابو بکر کی خلافت کو کوئی دلیل ملے. آپ لوگوں کی کتب بھی ہم دیکھ چکے ہیں, بہت تحقیق کر چکے ہیں. آپ کے علماء خود کہتے ہیں کہ اس کی خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے. خود ابو بکر کہتا ہے, عمر کہتا ہے, کوئی نص ہے ہم ہی نے نہیں. آپ کو بار بار ریکویسٹ کی کہ جناب یہ موضوع کی لسٹ ہے، ان پہ گفتگو کرتے ہیں، دونوں فریقین مناسب جو ہے وہ ایک جتنا وقت جو ہے وہ دونوں فریقین کو ملے، کوئی کسی کی بات نہ کاٹے. اس سے پتہ نہیں شاید آپ مشکلوں سے ایگری ہوئے ہیں، اور موضوع بھی جو ہے وہ آپ خود ہی طے کر چکے ہیں میرے خیال سے. دیکھیں, مجھے تو آپ کا کوئی لسٹ شاید 2-3 مہینے پہلے ایک وہ ای میل لسٹ ہے نا, اس پہ آپ کے ای میل آتے تھے, تو وہ تو 2-3-4 مہینے سے میں نے وہ ای میل لسٹ بھی چیک نہیں کیا. آپ تو چیلنج کرتے تھے بہرحال. تو ابھی مجھے آپ کے کے بہت لسٹ سارے کے پرواہ اعتراضات نہیں ہے. ہیں. جی ابھی جو ہے فرمائیے، نا آپ ہماری کمپلیٹ کر موضوع لیں. جو ہے نا, ابھی آج ہم نے یہ جو موضوع رکھا ہے ناگہانی طور پہ نہیں رکھا ہے اچانک کہ ہم نے آپ کو سرپرائز کر دیں, شاک کر دیں, بلکہ یہ تو کئی ہفتوں سے ہمارے اعلان ہے. جیسے میں نے عرض کیا, شیعوں کا تو کئی صدیوں سے, 1000 سال سے زیادہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل لے کے دکھاؤ. ہمیں تو ان کی عدم استحقاق خلافت پہ بہت ساری دلائل ہیں, ان کی خلافت کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے. تو یہ موضوع جو ہے بہت حیاتی ہے, بہت سینٹرل ہے, بہت مرکزی ہے. ابو بکر کی, جیسے میں نے بار بار عرض کیا کہ اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے تو شیعہ مذہب باطل ہے, بلا شک بلا رائے. اگر ان کی خلافت صحیح ہے, شرعی ہے, تو شیعہ مذہب اساسی سے باطل ہے, کیونکہ شیعہ مذہب کا اساس اس بات پر ہے کہ ایسا پہلا ہی ہے، خلیفہ بلا آپ کا فصل جملہ بالکل درست ہے. امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے. تو اس سے اہم مسئلہ تصور نہیں کیا جا سکتا. اور یہ آپ جو ہے نا ابو بکر کی خلافت پہ اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو بسم اللہ, نہیں ہے تو پھر اٹھا دیں. یہ سب جو ہے نا, یہ چلیں، سب ایک فرقے وغیرہ دس اپنا دس جمع کر لیں, دس دس منٹ بانٹے اس اٹھا پہ، لیں. کیونکہ آپ آلریڈی 1 گھنٹہ پہلے تقریر کر چکے ہیں. تو 10 10 منٹ کا وہ لگا لیں، 10 منٹ کا ٹائمر آپ کے لیے، 10 منٹ کا ٹائمر میرے لیے. چلیں ٹھیک ہے بھائی. میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, آپ جو حکم کریں نا ہم آپ کو آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے. آپ کو 10 منٹ چاہیے, 10 منٹ ابھی دس شروع کر لیں آپ کا. اشرہ مبشرہ کی نسبت سے یہ 10 منٹ کافی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ 10 منٹ چاہتے ہیں 10 منٹ لے لیں, آپ بسم اللہ کریں. ابھی ٹائمر لگا دوں, ٹھیک شروع ہے، کر دوں. آپ کے پاس جو اعتراضات ہیں موٹے موٹے آپ 10 منٹ میں وہ بیان کر دیجئے، میں نوٹ ڈاؤن کرتا ہوں، اگلے 10 منٹ میں ان کا جواب دے دوں گا. بھائی میں آپ 10 منٹ میں 10 منٹ اعتراضات کی کر لیں، موٹے موٹے جو بھی ہیں. میں تو اعتراض کر چکا ہوں. ابھی میں نے جو تقریر کی ہے شاید آپ نے سنا ہو, اس وہ میں تو ایک دوبارہ اس کو, گھنٹہ کی ہیں آپ نے، پھر مجھے اتنا ہاں, ٹائم اس دیں میں گے؟ اعتراض کے دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب عرض یہ ہے میرے بھائی کہ ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل نہیں ہے. شریعت کس کو بولتے ہیں؟ شریعت ہم اس کو بولتے ہیں کہ جو اللہ نے بھیجا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں چینج کرنے کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہ لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين, کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت میں چینج کریں اللہ کے حکم کے بغیر, اس میں ان کو اجازت نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب اللہ نے امتحان لیا تو ان سے کہا کہ میری ذریہ کو امامت ملے. ٹائمر لگا لیں تو آسانی ہوگی. نہیں 10 منٹ نہیں لوں گا, میں 2 منٹ لوں گا, میرے بات ختم ہے. میں 10 منٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں 10 منٹ لوں گا؟ نہیں, ٹائمر کی ضرورت نہیں, میں ختم کیا میں نے. نہیں، تو جتنے اللہ آپ لیں تعالیٰ گے نے, میں اتنے ہی لوں گا. ہاں, ملائکہ مقربین جو ہیں عرش برین پر, وہاں پہ ان سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوتی.
اور اللہ کے مقرب ہیں. اللہ نے ان سے جب کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی مشورہ نہیں کیا، اور انہوں نے کہا تجعل فیہا من یسفک الدماء من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نقدس بحمدک. انہوں نے کہا کہ تو آپ تو آدم کو خلیفہ بنائیں گے، وہ تو بنی آدم زمین میں فساد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مشورے کو بھی نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ خود جعل کرتا ہے، اور شریعت کے سب اجزاء اللہ کی جانب سے ہے. یہ عرض ہے آپ کی خدمت میں. اب ابو بکر، شریعت تو پھر کیا، وہ شریعت یعنی اللہ کا میسج ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. صحابہ کو اجازت نہیں ہے کہ شریعت میں چینج کریں. اگر آپ کا مذہب یہ ہے کہ شریعت، صحابہ کو اجازت ہے کہ شریعت میں چینج کریں، تو پھر یہ تو پھر قرآن کی بھی خلاف ہے، سنت کی بھی خلاف ہے. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس میں چینج کریں. تو ابو بکر کی خلافت اگر شرعی ہے تو اس کی شرعی ہونے کی کوئی دلیل ہونی چاہیے قرآن سے، سنت سے. وہ تو ہے ہی نہیں کوئی چیز کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا ہو. تو پھر جب اس کی خلافت غیر شرعی ہے، یہی اس کی خلافت کی شرعی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو لہذا وہ اس کی خلافت غیر شرعی ہے. خلافت غیر شرعی ہے تو ہم غیر شرعی خلافت کو نہیں مانتے، اور آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی غیر شرعی خلافت کو غیر شرعی کہہ دیں اور اس کا انکار کریں. اور جب آپ نے ابوبکر کی خلافت کو غیر شرعی قرار دیا تو الحمدللہ رب العالمین، آپ کا مذہب اساس ہی سے باطل ہو گیا. یہ ہے بھائی، سب فتنوں کا خاتمہ کریں گے آج. بسم اللہ. ابھی میری بات ختم ہے، مجھے 10 منٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ 10 منٹ لے لیں ابوبکر کی خلافت کی دلیل پر کے لیے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا، آپ کا جو اعتراض ہے اس میں چند باریکیاں ہیں جو میں ایکسپلین کر دوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ایک سینیریو کریٹ کیا، ایک عقیدہ ڈیسائیڈ کیا، اور اپنا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے جو ہے وہ نام کر دیا. یعنی عقیدہ آپ کا ہے کہ امامت و خلافت منقوص من اللہ ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں، بلکہ اختلاف ہی اس بات پر ہے کہ خلافت کا تعین کس طرح ہوگا. اور ہمارا ہرگز ایک چیز کا کہ ہم مدعی نہیں ہیں، اس کا اہل سنت والجماعت کی طرف سے دعویٰ ہی نہیں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپوائنٹ کیا ایز اے خلیفہ یا امام نامزد کیا. ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. ہمارا وہی عقیدہ ہے خلافت کا یا امام کا یا خلیفہ کے تقرر کا یا ان کے سلیکشن کا. وہی عقیدہ اور وہی طریقہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا. ہمارا 100% وہی عقیدہ ہے. اس کی دلیل میں آلریڈی دے چکا ہوں نہج البلاغہ کے مکتوب میں. وہ کوئی مطلب قولی حدیث نہیں ہے، وہ مکتوب ہے، مکتوب نمبر 6. اس پہ گفتگو ہماری ہو چکی، بات کٹ گئی تھی بیچ میں، وہ الگ بات ہے. اس پہ ایک تفصیلی گفتگو ابھی بھی اسٹل باقی ہے، ہو سکتی ہے. اس میں اب میں کہوں گا تو ایک الزامی جواب آ جائے گا کہ جس میں آپ نے سلیم بن قیس الہلالی کی کتاب کا حوالہ دیا، قول کو خط بنا کے پیش کر دیا. پھر سند جب آئی تو پھر نصر ابن مزاحم کی بات آئی، وہ ایک لمبی سابقہ گفتگو ہے. تو بہرحال یہ کہ ایک چیز کا ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، نہ ہمارا دعویٰ ہے، تو اس کی دلیل طلب کرنا یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سمجھدارانہ بات ہے. ہاں، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ خلفائے راشدین کی پیروی کے لیے، ان کی اتباع کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یا ان کے لیے جنت کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا یا نہیں، اللہ کی رضا ان کے لیے ہے یا نہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا، ساتھ میں اہل بیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت کرام ہیں ان کی رضا اور خوشنودی، ان کی خوشی ان کے ساتھ اور ان کی رضا ان کے ساتھ ہے یا نہیں. یہ بحث جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. خلیفہ کے تقرر کے لیے جیسے میں نے پہلے ہی کہا، میں ایک بار پھر سے جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ مہاجرین اور انصار جس پہ اجتماع کر لیں، جس پہ یکجا ہو جائیں، جس پہ اعتماد کریں، وسمو امامن، اور اسے امام نامزد کر دیں، ذالک للہ رضا، اسی میں اللہ کی رضا ہے. اور پھر آگے تفصیل وہ آپ بھی پڑھ چکے ہیں. نہ کسی حاضر کو انکار کا رد کا اختیار ہے، نہ کسی غائب کو بعد میں نظر ثانی کا حق ہے. اور جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، یعنی وہی خلافت جو جس کا مہاجر و انصار نے جس پہ اجماع کر لیا، اگر اس کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسے وہیں پھیر دیں گے
جہاں وہ پھر گیا، کیونکہ اس نے مومنین کو راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کیا۔ فی الحال کتاب میرے ہاتھ میں نہیں ہے، بہرحال مفہوم یہی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ مفہوم سے ڈس ایگری نہیں کریں گے، اس پہ ہماری آلریڈی گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسری بات کہ خلفائے راشدین کی اتباع کے لیے اور ان کی پیروی کے لیے بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ چند ایک کے حوالہ جات بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اسکرین شاٹس کیونکہ میں ابھی نہیں دکھا سکتا، لیکن میں اگر جو ہے وہ مفہوم بیان کر دیتا ہوں آپ کے ذہن میں آ جائے گی کہ سنت خلفائے راشدین والمہدیین کی اتباع کا بھی حکم ہے، اور دوسری بات اسی سنت خلفائے راشدین کی پیروی کی ایک شرط جو ہے وہ رکھی گئی تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی کتب میں درج ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرقۃ الناجیہ کی جب بات ہوئی تھی، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، اور اس دور میں جب بہت سارے لوگوں کی مختلف آراء ہیں اور مختلف اقوال ہیں، مختلف عقائد ہیں، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ناجی جماعت جس کو قرار دیا وہ وہی تھی جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ کون سی جماعت جو ہے ناجی جماعت ہوگی، تو اس کا کرائٹیریا یہی سیٹ کیا گیا جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ اچھا، اس میں پھر جو ہے وہ آپ اگر بات کرتے ہیں کہ یہاں صحابہ سے مراد اہل بیت اطہار ہیں اور اہل بیت کرام ہیں، اگر اہل بیت کرام اس سے یہاں پر مخصوص جگہ پر مراد ہیں تو پھر دیگر جگہ پر کیوں نہیں ہے؟ اور صحابہ سے ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اہل بیت صحابہ میں شامل ہیں، اس سے باہر نہیں۔ اور تو آپ سے شاید ایک سبقت لسانی کی وجہ سے غلطی ہوئی تھی یا مجھے نہیں پتا، یہ آپ کا نظریہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اہل بیت میں شامل ہیں۔ دوبارہ یہ آپ کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، تو وہ مجھے ایک تھوڑی سی بات لگی کہ اس پہ شاید کسی دن آپ سے جو ہے وہ گفتگو ہوگی تو میں سمجھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ میرے لیے ایک نئی بات تھی کہ اہل بیت رسول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے عموماً۔ بہرحال تو ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ ان صحابہ کی پیروی کرنے والوں کے لیے بھی اللہ نے جو ہے وہ اپنی خوشنودی اور رضا کا اعلان کیا ہے، صرف صحابہ کے لیے نہیں، صحابہ کی پیروی کرنے والوں کے لیے بھی۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے لیے جو وہ معیارات ہیں ہمارے، ان کو اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی ان کی دلیل کیا ہے، ان کے لیے جو ہے وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو لوگ ہیں ان کے لیے سورہ توبہ کی اگر آپ تشریح پڑھ لیں گے، تفسیر پڑھ لیں گے، اس آیت کا متن اور ترجمہ پڑھ لیں گے، اسکرین پر بھی لے کر آئیں گے، تو اس میں واضح الفاظ ہے کہ ان لوگوں کی پیروی کرنے والوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ دو باتیں ہوگی، ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی پیروی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھی حکم ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیروی کرنے والوں کو ہی ناجی جماعت قرار دیا ہے۔ نمبر 3 پھر انہی کی پیروی کے لیے حکم بھی ہے، جو ہے وہ سنت خلفائے راشدین والمہدیین، ان کی پیروی کا حکم بھی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے، اور بہت سارے آپ نے جیسے ابھی تان بھی کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حوالے سے، آپ نے ایک بات کی کہ جی وہ انہوں نے قتل کیا، قتل ناحق کیا، اور یہ بہت ساری آپ نے اور بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، میں نے نوٹ کی ہیں، although اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا۔ جیسے آپ نے جو ہے وہ کہ وہ حادثاتی امر تھا، کہتے سیدنا ابوبکر صدیق کو حادثاتی امر تھا، آپ نے اس پہ بات کی۔ خلافت غیر شرعی ہے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نامزد نہیں ہے تو وہ غیر شرعی ہے، یہ بھی آپ نے بات کی، اس پہ بھی تفصیلی بات ایک ہو سکتی ہے، وقت کی قلت کے سبب جو ہے میں صرف اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اور اس کا نچوڑ انشاءاللہ میں آخری چند منٹس میں آپ سے وہ شیئر کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے، آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی امر کو واجب قرار دیا ہے کہ یہ عمل اسی طرح کرنا، تو اس کی مخالفت کی جائے تو وہ گناہ ہے۔ ادروائز ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اپنی سنت بھی وہ بھی معیار ہے آپ کے مومنین کے لیے۔ پھر آپ نے بات کی جی سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے وہ ان سے ناراض تھی، اسی وجہ سے بھی وہ جو ہے وہ معاذ اللہ غلط قرار دیے گئے، دائرہ اسلام سے خارج قرار دیے گئے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 6 مہینے بعد بیعت کی اور 6 مہینے تک ان کا بھی اتفاق نہیں تھا، اس پہ بھی ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، وہ جو آپ حدیث کوٹ کریں گے، میرے علم میں ہے وہ چیزیں الحمدللہ۔ پھر آپ نے ایک
کل آپ نے ایک بات کی تھی جب آپ آیت اللہ نسیم صاحب سے بات کی تھی کہ جو شخص اپنی طرف سے ایسے الفاظ بیان کرے جو حدیث میں موجود نہ ہو، اپنی جیب سے ڈالے، وہ شخص ظالم ہے، وہ افتراء علی اللہ وعلی الرسول ہے، اور وہ اپنی طرف سے جو الفاظ میں ایڈ کرتا ہے وہ خود بھی اس میں ڈال دیتا ہے۔ ایسی میں نے بہت ساری آپ کی چیزیں جو ہے وہ دیکھی ہیں، اور تقریباً ہر پروگرام میں ہوتی ہیں ایسی، تو اس کے لیے یہ ایک الگ سے میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس کا ضرور جواب دیجیے گا کہ اللہ یاری صاحب آپ سے مجھے ایک پرمیشن چاہیے کہ آپ کے جو ویڈیو کلپس ہیں میں ان کے جو اعتراضات ہیں اگر ان کو کاٹ کر میں ان کا ریبٹل کرنا چاہوں، جہاں جہاں آپ کی بددیانتی ہے وہاں میں اس کو ایکسپوز کرنا چاہوں، تو آپ کے ماڈریٹرز یا آپ کے ایڈمنس کی طرف سے اسٹرائک نہیں آئے گی۔ دیٹس دا ریزن کہ اب تک میں نے یہ کام نہیں کیا، کیونکہ شہباز کے ساتھ ہوا تھا، اسٹرائکس آئے تھے۔ تو یہ میری ایک گزارش ہے جو میں بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ اجازت دیں گے تو بہت معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اچھا، دوسری بات آپ نے ایک جیسے کہا کہ اٹھو جنگ کے لیے تیاری کرو صحابہ اور جاؤ ان کی عورتوں سے جا کے زنا کرو، یہ حکم کہیں نہیں ہے۔ کچھ کتابوں میں کچھ چیزیں آپ جو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں وہ الگ ہے، لیکن یہ حکم جو ہے وہ آپ کسی کتاب میں نہیں دکھا سکتے۔ اور بھی ایسے بہت سارے معاملات ہیں جو آپ اپنی طرف سے جیب سے ڈالتے ہیں، پھر بات وہی آپ کے الفاظ آپ پہ لوٹ کر آئیں گے کہ جو اس طرح کے الفاظ خود سے بیان کر رہا ہے جو الحدیث میں نہیں ہے وہ افتراء علی اللہ وعلی الرسول ہے۔ یعنی یہ اٹھو جاؤ اور یہ اس طرح کے الفاظ کسی کتاب میں نہیں ہے، کوئی حکم دیا گیا ہو اس امر کا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات کہ نبی نے خلیفہ نہیں 10 بنایا منٹ آپ تو ختم ہے بھائی، 10 منٹ ختم ہے آپ۔ چلیں، اوکے، شکریہ سر، اوکے، تھینک یو ٹھیک ہے۔ سر۔ تو میرے محترم ناظرین، اس سے ہم نے مطالبہ کیا تھا ابوبکر کی خلافت کی کوئی دلیل دکھائیں۔ شریعت میں نے کہہ بھی دیا ان کو کہ شریعت کیا ہے، وہ ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیجا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا، تبلیغ کی ہے اس کی۔ اس میں ابوبکر کی خلافت کی کوئی دلیل دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتی۔ تو کیونکہ آپ کے پاس ابوبکر کی خلافت کی کوئی دلیل نہیں ہے، اسی لیے آپ کی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے۔ لیکن اگر شرعی ہے، شرعیت یعنی یہ شریعت کا جز ہے، اگر یہ شریعت کا جز ہے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل آپ نے صرف کہا کہ ہمارے پاس وہی طریقہ ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کہا ہے۔ اس کے متعلق آپ سے بات ہو چکی ہے اور شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں نے آپ کو دکھا دیا تھا واضح طور پر کہ یہ جو ہے نہج البلاغہ کتاب ایسی کتاب نہیں، اس سب احادیث یا احادیث ہوں۔ اس نے اس کو مخالفین کے کتب سے لیا ہے۔ عامر بن شراحیل الشعبی کی روایت ہے، وہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے۔ آپ ہم پہ جو حجت لے کے آتے ہیں نا، وہ اپنی ہی روایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے قول جو آپ کے علماء نے وہ بھی ناقص طور پہ نقل کیا ہے، وہ کوئی حجت نہیں ہے۔ آپ کو اگر چاہیے ابوبکر کی خلافت کہ اللہ تعالیٰ نے اب صحابہ پہ چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نص نہیں کرتا، خود نہیں خلیفہ نہیں بناتا، صحابہ پہ چھوڑ دیا۔ ملائکہ نے خلیفہ طلب کرنے کی یا مشورہ دینے کی کوشش کی، اللہ نے ان کی بات نہیں مانی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ دینے کی کوشش کی، حضرت اللہ تعالیٰ نے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ اذ ابتلى ابراہیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس خلیفہ قال ومن ذریتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں خود خلیفہ بن جا رہا ہوں، بلکہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا۔ پھر ان کے ذریہ، انہوں نے اپنی ذریہ کو خلیفہ نہیں بنایا، وہ جو ابراہیم ہے صحابہ سے کم از کم افضل ہیں۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کو وہ اختیار نہیں ہے جو ملائکہ کو نہیں، آپ کہتے ہیں وہ صحابہ کو ہے۔ کوئی آیت دکھاؤ، کوئی روایت دکھاؤ نا اس کی۔ تم ایک چیز نقل کرتے ہو جو تمہاری اپنی کتب میں وہ ضعیف ہے۔ عامر بن شراحیل کی جو روایت ہے وہ شیعوں کے نزدیک تو شیعہ کی روایت ہے ہی نہیں، آپ کے کتب میں بھی وہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، اللہ کی کوئی آیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک قول تم نے منسوب کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، وہ بھی شیعہ کتب میں تو وہ شیعہ حدیث ہی نہیں ہے، آپ کے کتب میں کسی سند کے ساتھ موجود ہی نہیں ہے، ختم بات۔ تم کیوں کہتے ہو پھر اس کو حجت لے کے آتے ہو؟ یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، الامامۃ العظمی عند اہل السنۃ والجماعہ، تالیف الشیخ عبداللہ ابن عمر ابن سلیمان الدمیجی، یہ حدیث کے پروفیسر ہیں مکہ مکرمہ وغیرہ میں، سعودی عرب میں۔ عند النظر الى نصوص اہل الكتاب والسنة فإننا لا نجد نصا صريحا في تعيين الطريقة التي تثبت بها للإمامة إمام۔ کہتا ہے یہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہم جب کتاب و سنت میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس امامت منعقد کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ امام کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو آپ کا دین ہی ناقص ہے بھائی۔ جو نص صریح ہے اس کو تو تم مانتے نہیں ہو، جو نص اہل بیت علیہ السلام کی امامت پر ہے تو اس کو تو تم مانتے نہیں ہو۔
اور تم ابو بکر عمر کی خلافت کی جب دلیل آپ سے مانگتے ہیں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ خلفائے راشدین مہدیین کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خلفائے راشدین کی تم اتباع کرو، ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے خلفائے راشدین، اسے ابو بکر کو کس نے خلیفہ راشد بنایا؟ جب اس کی خلافت اللہ کی جانب سے ہے ہی نہیں، جب اس کو اللہ نے نہ خلیفہ بنایا ہے اور نہ کوئی طریقہ کار، کوئی فارمولہ دے دیا ہے کہ بھئی صحابہ خلیفہ بنا دیں۔ اگر اللہ کی جانب سے یہ فارمولہ ہوتا نا کہ صحابہ خلیفہ بنا دیں تو پھر ٹھیک ہے بھائی، صحابہ جس کو خلیفہ بنا دیں وہ خلیفہ، یہ فارمولہ بھی نہیں ہے۔ اب اس سے بات آگے بڑھاتے ہیں، اگر یہ فارمولہ ہوتا بھی پھر بھی کہتے ہیں صحابہ نے اس کو نہیں بنایا خلیفہ، صحابہ نے کب ابو بکر کو خلیفہ بنایا؟ ابھی میں نے آپ کو اتنے حدیث، صحابہ کا تو قتل عام کیا ابو بکر نے، ان عمر نے خود ابو بکر سے کہا کیف تقاتل الناس وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله فمن شهد لا اله الا الله عصم مني نفسه وماله، کہ جو شخص کلمتین پڑھتا ہے اس سے آپ قتال نہیں کر سکتے، اس نے صحابہ کا قتل عام کیا، ان کے عورتوں کو اٹھا، آپ کہتے ہیں یہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اور بھائی ابو بکر عمر، میں نے نسائی دکھایا، بخاری دکھایا، مسلم دکھایا، یہ نص الفاظ تھے عمر کے، ابو بکر سے کہہ رہا تھا کہ تو کس مجوز پہ کلمہ لوگوں کے ساتھ لڑتا ہے، کہ جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ لڑتا ہے۔ تو میرے بھائی اگر یہ فارمولہ ہوتا بھی کہ صحابہ بنا دے خلیفہ تو صحابہ نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا، ابو بکر نے صحابہ کا قتل عام کیا، ان کے عورتوں کو ریپ کیا ہے ان لوگوں نے۔ تم کہتے ہو یہ کسی روایت میں موجود نہیں ہے کہ عمر نے حکم دیا کہ ریپ کرو۔ بھائی یہ فوج جو گیا ہے ان کو عورتوں کو لے کے آیا ہے، ان کے مردوں کو قتل کیا ہے، یہ کس کے حکم سے گیا تھا؟ یہ کسی بقال، کسی درزی، کسی نائی کے حکم سے گیا تھا یا ابو بکر کے حکم سے گیا تھا؟ ابو بکر ہی نے حکم دیا ہے بھائی۔ اچھا تو میرے محترم ناظرین، جو نص ہے تو یہ مانتے نہیں ہیں، نص یہ صحیح سند کے ساتھ، بابا جی داڑھی آپ کی لمبی ہے، اہل سنت کہلاتے ہو، سنت مانا بھی کرو، یہ سنت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کتاب مسند احمد بن حنبل جز 25 چاپ الرسالہ، یہاں پر صفحہ نمبر 456 میں یہ حدیث ہے، انی تارک فیکم خلیفتین۔ کیوں خلیفہ منصوص نہیں، اللہ نہیں، رسول نے نہیں بنایا؟ کیوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول نہیں بناتے، تمہارا عقیدہ تو سنت کے خلاف ہے۔ ابو بکر کی خلافت تو اس کی شرعی کوئی دلیل ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو یہ کہہ دیتے بھائی کہ اللہ نے اس مقام پر، رسول نے اس مقام پر اس کو خلیفہ بنایا، تو غیر شرعی ہے نا۔ میں نے کہا شریعت کیا ہے؟ شریعت وہی ہے جو اللہ نے بھیجا، جو اللہ نے جو میسج بھیجا اس میں ابو بکر کی خلافت نہیں ہے۔ کس کی خلافت ہے؟ ہاں یہ خلافت ہے، انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض وعترة اہل بیت وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، حدیث صحیح۔ یہ کس نے تصحیح کیا؟ شعیب الارناؤط، کٹر وہابی۔ یہ صحیح احادیث کا ہمیشہ یہ کیا کرتا ہے شعیب الارناؤط، صحیح احادیث کو وہ ضعیف قرار دیتا ہے شیعوں کے تعصب میں، یہاں پہ کیونکہ اس کے سند میں اس پاس کوئی اشکال ہی نہیں ہے، تصحیح کرنے پہ مجبور ہوا ہے دوسرے اسانید کے ساتھ۔ اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ البانی نے بھی، جو کٹر انٹی شیعہ ہے، اس نے بھی اس کو تصحیح کیا۔ البانی سے پہلے حیتمی، تب یہ مجمع الزوائد جزء اول چاپ دار الفکر، انی ترکت فیکم خلیفتین کتاب اللہ و اہل بیتی، رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ ثقات۔ اس نے بھی اس حدیث کی جو ہے، اس نے کہا یہ حدیث اس کے سب رجال ثقات ہیں۔ الجامع الصغیر وزیادته تالیف محمد ناصر الدین الالبانی، چاپ مکتب الاسلامی جلد اول، انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ وعترة اہل بیتی۔ البانی نے بھی یہ کہا صحیح ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے تصحیحات موجود ہیں۔ اچھا یہ حدیث خلیفت ہے۔ اب دکھاتے ہیں آپ کو حدیث شریف ثقلین، کہتے ہیں کوئی نص ہے نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ امامت نص سے نہیں ہوتی۔ بھائی تم نص تو دیکھو نا، ادھر آ جاؤ، ہم آپ کو نص دکھاتے ہیں، ہم نص آپ کو دکھاتے ہیں، ہم آپ کو نص نہیں نصوص دکھاتے ہیں بھائی۔ الصواعق المحرقہ علی اہل الرفض والضلال والزندقہ، یہ روافض پہ رد کتاب لکھی ہے، روافض پر، شیعوں پر، ابن حجر الہیتمی المکی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی وفی روایت صحیحہ انی ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزوں کو، لن تذلوا ان تبعتموہما، اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کتاب اللہ وعترة اہل بیتی۔ والحاصل ان الحث وقع على التمسك بالكتاب والسنة وبالعلماء بها من اہل البیت۔ حاصل کہ اس کے شرح، حدیث کے شرح میں کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا کہ اے صحابہ، اے ابو بکر، اے عمر، کتاب اور اہل بیت کی اتباع کرنا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے عمر سے کہا تھا، تو پوری امت سے ابو بکر عمر سے بھی کہا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا. تو پھر وہ تو غلام بن گئے اہل بیت کے، پھر وہ تو خادم بن گئے اہل بیت کے. خلیفہ کس نے اس کو بنایا ہے پھر؟ مگر یہ کہ تم سنت کے منکر ہو جاؤ نا. سنت کا منکر تو ہوتا ہی کافر. ملاحظہ دیکھو، ثم اعلم ان لحديث التمسك بذلك طرقا كثيره وردت عن 120 صحابیہ. حدیث تمسک میں بہت سا اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، 20 سے زیادہ صحابہ سے منقول ہے. اچھا، مزید آپ کو نصوص دکھائیں تاکہ خلفائے راشدین، جو خلفائے، آپ نے کہا نا خلفائے راشدین کو سنت پہ چلنا ہے نا. خلیفہ وہی جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا، جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا، جس کی خلافت کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، اس کو عورتوں کو ریپ کیا، اس کو تم کہتے ہو خلیفہ راشد. کہاں سے خلیفہ راشد بنا وہ؟ اچھا، خلیفہ راشد کون ہے؟ صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ فرماؤ جناب، فرمائے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ہارون کا موسیٰ سے کیا منزلت ہے؟ اخلفنی فی قومی، ہارون کا خلیفہ تھا. اشرکو فی امری، ہارون کا شریک ہدایت تھا، شریک معجزات تھا ہارون موسیٰ علیہ السلام کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں شریک، اس کے معجزات میں شریک، اس کے شریعت میں شریک کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، کتاب السنہ لأبی بکر بن ابی عاصم، جزء اول چاپ دار السمیعی للنشر. علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن بعدی. علی میرا ہے، میں علی علیہ السلام کو ہوں، وہ ہر مومن کا ولی ہے میرے بعد. میرے بعد وہ ولی ہوگا. میں یہ دوست کا معنی میں نہیں ہے، اس کے زندگی میں بھی دوست ہے. ولایت اس کے، خلافت اس کے وفات کے بعد ہے. اسناد صحیح، رجال رجال مسلم. تم سنت تو مانو نا، پھر اہل سنت اپنے آپ کو کہلاؤ. سنت کے منکر ہو کے داڑھی لمبی رکھ کے، سنت کا منکر ہے، صحیح احادیث کا منکر. ابو بکر کی خلافت پہ حدیث ایک نہیں ہے، وہ خلیفہ راشد بن گیا. جس کے خلافت پہ احادیث متواتر ہیں اس کو یہ خلیفہ نہیں مانتے. تم بولو پھر کون اہل سنت ہے؟ اہل سنت تم یا ہم ہو؟ یاللہ بسم اللہ. اب ابو بکر کی خلافت پہ دلیل لے کے آنا. اگر اس کے خلافت پہ دلیل نہیں ہے، خلافت غیر شرعی ہے، غیر شرعی خلافت پہ املانت کرتے ہیں. خلا ختم بات. خلافت جو بھی او بھائی، جو بھی خلافت اس کی غیر شرعی ہے وہ خلافت مردود ہے. بسم اللہ بسم اللہ. یلا چلیں ٹھیک ہے. اللہ یاری صاحب ماشاءاللہ، آپ کے جو اسکلز ہیں ریسیو کرنے کے لوگوں کے، وہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری ہیں. ٹھیک ہے، چلیں. سب سے پہلے تو یہ کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے آپ نے بات کی. آپ کو میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ نہج البلاغہ سے کوٹڈ نہیں ہے. اور دوسری بات آپ نے ایک الزام لگایا کہ آپ لوگوں نے منسوب کیا ہے امام علی علیہ السلام کے ساتھ. پہلی بات تو یہ جھوٹ ہے کہ میں نے منسوب کیا، میں نے کسی سنی کتاب کا حوالہ ہی نہیں دیا تھا. ایک چیز. دوسری بات، میں نے آپ سے ایک بیچ میں ریکویسٹ کی تھی اس کے اندر کہ لاسٹ میں نے کہا اس کا جواب ضرور دیجیے گا کہ آپ مجھے یہ پرمیشن دیں گے کہ میں آپ کے کلپس کو یوز کروں آپ کا جواب دینے کے لیے، تو آپ کے چینل کی طرف سے اسٹرائک نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں تو بعد میں آپ کے جتنے اعتراضات ہیں نا، بڑی تسلی سے الحمدللہ میں ان کے سب کے جوابات جو ہے وہ دے سکتا ہوں، بڑے پرسکون انداز میں دے سکتا ہوں. کیونکہ یہاں جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے ٹولز آپ کے پاس ہوتے ہیں، میرے پاس جو ہے وہ نسبتاً وہ چیزیں نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ یہ اجازت دیں گے، واقعی اگر آپ حق چاہتے ہیں، واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ گفتگو مہذب انداز میں ہو اور دلائل دونوں فریقین دیں، تو آپ پھر جو ہے وہ اس چیز کو الاؤڈ کر دیں گے. دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے واقعی اتنی ضرورت ہے کہ آپ الاؤڈ کریں کہ ہاں میرے کلپ آپ یوز کریں اور آپ ان کا ریبیٹل کریں. ایک چیز وقت کا میں. دوسری بات، نہج البلاغہ ہماری کتاب نہیں ہے. تیسری بات، نہج البلاغہ کے لیے آپ نے کہا کہ جی وہ سید شریف رضی محدث نہیں تھے، وہ شاعر تھے. میں ابھی آپ کو میں نے سرچ کیا تھا، دیکھا تھا نہج البلاغہ کے جو مؤلف ہیں سید شریف رضی، ان کے لیے بہت ساری کتب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ محدث بھی تھے. آپ نے بدیانتی کی، جھوٹ بولا کہ جو ہے وہ محدث نہیں تھے، وہ شاعر تھے صرف. دوسری بات، نہج البلاغہ کے علاوہ میں نے آپ کو نصر ابن مزاحم کی کتاب واقع صفین کا حوالہ دیا تھا، اور نصر ابن مزاحم کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ شخص ہے جس نے ائمہ کا زمانہ پایا ہے، اور اس زمانے میں ہی اصول مرتب ہوئے تھے. یعنی ائمہ کے زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی تھی وہ اصول تھے.
تیسری بات یہ واقعہ صفین کے علاوہ یہ اور بہت ساری کتابوں نے نقل کیا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ایک خط ہے اور اس کے خطوط کو اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں گے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خطوط ہوتے تھے، خط جو ہے وہ کسی کے ہاتھ سے لکھا ہوا کوئی بدیانتی کر کے جھوٹ کو منسوب نہیں کر سکتا. جو احادیث ہیں موسٹلی اس میں سند پہ کلام ہوتا ہے کہ یہ رائے کا حفظہ صحیح نہیں تھا، یہ نہیں تھا. جو ہینڈ ریٹن چیزیں ہوتی ہیں اس کے آپ کو ابھی بھی انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزوں کی کاپیز مل جائیں گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطوط جو ہیں وہ مل جائیں گے. اور ائمہ کے دور سے ہی نصر ابن مداہم کی وفات ہے، مطلب جو پیدائش نہیں، وفات اس دور میں ہے. تو انہوں نے اگر یہ منسوب کی ہوتی چیز تو کسی نہ کسی نے رد کیا ہوتا اسی کو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اسناد کے بیچ میں سے کوئی راوی پہ کسی راوی پہ تنقید کر کے کسی چیز کو رد کرنا آپ کا منہج نہیں ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ علم رجال پہ بحث نہیں کرتے. ایک چیز. دوسری بات، اگر ایسا ہوتا بھی چلیں پھر بھی آپ کا جو ہے وہ اعتراض کو اگر کوئی ڈسکشن کرنا بھی چاہے پھر بھی میں آپ سے جو ہے کلیئر کر دوں. آپ نے خود جو ہے چیز کوٹ کی تھی میلاد الاغیار کا، میرے خیال میں شاید مقدمہ پڑھا تھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ علامہ مجلسی نے اس کتاب کبیر میں جتنی چیزیں جتنی احادیث نقل کی ہیں وہ سب مورد العمل ہیں اور سب کی سب صحیح ہیں. یہ آپ نے دلیل پیش کی تھی جس وقت آپ نے شیخ صدوق اور دوسرے لوگوں کے لیے حوالے سے بھی بات کی تھی. جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کا منہج حدیث کیا ہے، کھل کے آپ اس کو بیان نہیں کرتے اور وہیں سے آپ جو ہے یوں بیان کرو تو آپ یوں نکل جاتے ہیں اور کسی اور طریقے سے بیان کرو تو کوئی اور راہ پکڑ لیتے ہیں. خیر، تو اس میں بہار الانوار میں بھی جس کو آپ نے کہا تھا کہ اس کی اور مقدمے سے ہی پڑھا تھا، اور وہ علامہ مجلسی کون ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ آپ کے ہاں خاتون المحدثین کا ٹائٹل ان کو دیا گیا ہے. انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے، یہی الفاظ انہوں نے نقل کیے ہیں کہ شورا کا حق مہاجرین اور انصار کو ہے، اور اس کو بھی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خط ہی قرار دیا ہے. ہر دور میں ہر زمانے میں درجنوں ایسی کتب شیعہ کتب دکھا سکتا ہوں جنہوں نے اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خط کے طور پر قبول کیا ہے. اسناد کی بحث تو الگ رہی، خط پہ نہیں ہوتی. دوسری بات، نصر ابن مداہم کو خود ایز این اوتھینٹک سورس کوٹ کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی چیز، کیونکہ آپ نے کہا تھا جی ہم کتابوں سے کوٹ کرتے ہیں، کتابوں کا حوالہ ہوتا ہے، باقی تو جو ہے وہ اجازات ہوتے ہیں، یہ اجازہ ہیں، صاحب اجازہ جو ہوتے ہیں اگر ان میں سے کسی میں کوئی کلام ہو بھی صحیح سند کا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. خیر، نصر ابن مداہم کی جو کتاب ہے واقعہ صفین بڑی معتبر کتاب ہے. کسی بھی واقعے کا بلکہ بہت سارے مصنفین نے اس چیز کو دلیل قرار دیا ہے کہ اگر وہ واقعہ صفین میں ہے تو یہ اوتھینٹک چیز ہے، تو اس کو واقعہ صفین کی کتاب کو نصر بن مداہم کی کتاب کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ نے خود بہار الانوار کے لیے کہا تھا کہ اس کی جو احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے حجت ہیں، مورد العمل ہیں، صحیح احادیث کو یکجا کیا ہے. حالانکہ میں بہار الانوار پہ اگر ڈیٹیل ڈسکشن کرنا چاہوں تو بہت ساری ایسی فنی چیزیں نکل آئیں گی، مطلب بہرحال وہ کہیں اور ٹاپک نکل جائے گا. بہار الانوار اٹ سیلف جو ہے وہ ایک لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے، گھنٹوں پہ محیط گفتگو ہو سکتی ہے اس پہ. خیر، تو بہرحال اس میں یہ موجود ہے، نہ صرف بہار میں موجود ہے بلکہ اس کے علاوہ درجنوں کتب میں موجود ہے، اور سب نے جو ہے وہ اس کو واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خط میں یہ بات لکھی ہوئی تھی. اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو رد کرنے کے لیے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں باقاعدہ. آپ نے وہ الگ بات ہے کہ جو بدیانتی کر دی تھی بیچ میں جو ہے وہ قول کو کر کے، کیونکہ آپ کی جب وہ چیز نہیں ملی پھر آپ نے اس میں ایک اور کہا جی وہاں پہ بھی سند نہیں ہے، واقعہ صفین میں بھی سند نہیں ہے. پھر میں نے کہا جی تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، وہ جو آپ کے آپریٹرز یا جو سپورٹر پیچھے بیٹھ کے جس پہ ڈسکشن کرتے ہیں وہ بیٹھ کے سافٹ ویئر میں سرچ کرتے ہیں نا جو ٹولز، تو جیسے وہ سرچ کیا ہوگا انہوں نے وہاں مل گیا ہوگا 3-4 سند تو نہیں تھی، 3-4 صفحات پیچھے جو ہے وہ سند تھی اس کی. بہرحال واللہ علم، یہ میرا گمان ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے. بہرحال واقعہ صفین کے ایک اوتھینٹک کتاب ہے، یہی چیز درجنوں اور جو ہے وہ شیعہ مؤلفین نے اپنی کتب میں لکھا ہے، اور بہار میں آ گیا تو آپ اس کو آلریڈی خود ہی جو ہے وہ دے چکے ہیں یہ گواہی کہ وہ وہاں کی جتنی احادیث ہیں وہ سب کی سب اوتھینٹک ہیں اور حجت ہیں آپ کے لیے. اچھا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی میں نے کہا تھا کہ یہ جو زنا کا حکم ہے یہ کہاں ہے. اس طرح کی اور بہت سارے آپ کے کلپس میں آپ اجازت دیں گے تو میں ایک ایک کر کے تقریباً
1 درجن کے قریب تو اس طرح کی جو میں نوٹ کر چکا ہوں چیزیں آپ کی، وہ میں ایکسپوز کر دوں گا کہ حدیث میں ہوتا کچھ ہے اور آپ اپنی قیاس آرائی سے آگے پیچھے کا ملا کے جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اس میں۔ اچھا دوسری بات، اگر آپ کہہ رہے ہیں جی اللہ کی طرف سے تقرر نہیں ہے تو وہ غیر شرعی ہے، اچھا پہلی بات تو ہم نے تو کلیم ہی نہیں کیا، تو ہم سے یہ دلیل مانگنا ہی جو ہے وہ غلط ہوگی۔ دوسری بات، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ آپ کے ائمہ اللہ کی طرف سے، آپ یہ کہتے ہیں کہ امامت منصوص من اللہ ہے، تو ہمت کیجئے، مہربانی کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ جو آپ نے جو افتراء کیا ہے، یہ 12 کے 12 ائمہ ناموں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دکھا دیجئے۔ اسی بات پہ آپ نے ایک چیلنج بھی کیا تھا جو آپ نے محمد حجاب کو کیا تھا، محمد حجاب سے پھر آپ کی گفتگو نہیں ہوئی، گروپ سیم ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ شمرانی نے آپ سے جب گفتگو کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ جی چاہے چھوٹا کوئی جز ہو، کوئی بڑا جز ہو اختلافی شیعہ سنی کے معاملات میں مجھ پہ کوئی ایسا بھی اگر آپ رول کہیں گے جو میرے لیے انکنوینئنٹ ہوگا تو بھی جو ہے وہ میں اس کو قبول کروں گا، اور میں 12 ائمہ کا نام قرآن سے ثابت کروں گا۔ تو شمرانی نے جب آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا، کہا تھا جی وہ آئی ہوپ کہ ہی ڈزنٹ بیک ٹریک، تو پھر یہی ہوا تھا کہ آپ نے اس پہ جو ہے وہ وہی ہوا کہ بات گھما دی تھی۔ تو یہ 12 ائمہ اگر واقعی اللہ کی طرف سے منصوص ہیں تو یہ تو آپ کے ذمہ دلیل ہے، آپ ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپوائنٹ کیا۔ دوسری بات آپ نے کہا تھا جی جو حدیث ثقلین آپ بتاتے ہیں کہ حدیث ثقلین جو ہے واضح دلیل ہے، حدیث ثقلین میں تو اہل بیت کا ذکر ہے، اہل بیت کا تعین ہی نہیں ہے کلیئرلی۔ اہل بیت کے حوالے سے میں آپ کی کتابوں سے درجنوں اور بھی دکھا دوں گا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر اصحاب کو بھی اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے، تو کیا وہ بھی معصوم ہو گئے؟ اور پھر جو ہے 14 معصومین کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی قرآن سے کہیں ثابت نہیں ہے، 14 کے نام کہیں ثابت نہیں ہے، 12 ائمہ کے نام کہیں ثابت نہیں ہے، 12 کی جو ہے وہ دلیل منصوص من اللہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، اب جو میری نیکسٹ اب ٹرن آئے گی تو انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ آپ پہ یہ الزام ہے کہ ان کو جو ہے وہ منصوص من اللہ ثابت کریں، ایک ایک کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے جی فلاں فلاں شخصیت جو ہے وہ یہ خلیفہ ہے۔ دوسری بات، آپ جو دلیل دیتے ہیں نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جی ومن ذریتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، اللہ سبحانہ جی ظالمین کے بارے میں یہ میرا عہد ہرگز نہیں ہے، یعنی جو ظالم نہیں ہوگا وہ امام ہوگا، یعنی یا امام ہوگا یا ظالم ہوگا۔ مطلب انہوں نے کہا تھا میری اولاد کے بارے میں، میری ذریت کے بارے میں کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا ظالمین کے واسطے بارے میں یہ میرا عہد نہیں ہے، یعنی جو غیر ظالم ہے ان کے لیے تو ہے نا، ان کے لیے تو یہ عہد ہے۔ پھر تو آپ یہ بھی جو ہے وہ آپ کا 12 ائمہ کا جو عقیدہ یہاں پہ بھی ابطال ہوتے ہوئے نظر آتا ہے اس کا، اور ایسے بہت ساری دلائل ہیں، ہر امام کے تقرر پہ ایک ڈیٹیلڈ جو ہے ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ چلے میرا وقت ختم ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، اہل بیت کی تعریف کر دیجیے گا کہ اہل بیت سے مراد کون ہے، وہ اوکے میرے محترم ناظرین، یہ موضوع بھول گئے بھائی، موضوع کیا تھا؟ ابو بکر کی خلافت۔ ابو بکر کی خلافت کو آپ کہتے ہیں شرعی ہے نا، یا تو شرعی ہے یا غیر شرعی ہے۔ اگر شرعی ہے تو شریعت میں اس کی دلیل ہمیں دکھائیں، اپنے کتاب سے ہی دکھاؤ بھائی، اپنے ہی احادیث، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نص من اللہ، نص وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، تم کوئی اگر منظور یہ نہیں کہ ابو بکر کا نام قرآن میں دکھاؤ، کوئی حدیث ہی دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا، بلکہ اس کے بالعکس ہم نے آپ کو نصوص دکھا دیا کہ عمر نے کہا کہ اس کی خلافت فلتا ہے، غلطی ہے، ابو بکر کی بیعت ہی غلطی تھی، وقال اللہ شرها، بخاری میں اس کا خطبہ موجود ہے۔ تو اس کے پاس ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کی خلافت شرعی ہے۔ شرعی سے ہم کیا مراد لیتے ہیں کہ یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، صحابہ کو تو شریعت بنانے کا اجازت تو نہیں ہے اجازت بنانے کا؟ بتاؤ بھائی صاحب، ابو اشرف بھائی، صحابہ کو ٹائمر آن کر دیجئے، او معاف کیجیے گا، صحابہ کو کر دیجئے، چلے اب میں وقت کم لوں گا، آپ مجھے بتائیں صحابہ کو شریعت بنانے کا اجازت ہے یا نہیں ہے؟ بات مکمل کریں، ایک ساتھ جواب دوں گا۔ نہیں آپ سے سوال ہے بھائی، سوال کے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ صحابہ کرام کو شریعت میں تبدیلی، شریعت میں اضافہ، شریعت بنانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ جواب نہیں دے گا سر، اس طرح بدمزگی ہو جاتی ہے، میں نوٹ کرتا ہوں آپ کے سوالات۔ بھائی سوال سب کو جواب پتہ ہے، اس کو ڈر لگتا ہے کہ جواب دے دے بھائی، وہ کہہ دو کہ نہیں ہے، وہ کہہ دو کہ نہیں ہے، جو شریعت میں اضافہ کرے گا وہ بدعتی ہوگا۔ شریعت سازی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا حق نہیں ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا وہ شریعت کا تو کہہ دیتے ایک جملے کہتے تھے کہ نہیں، تو آپ تو بھاگنے کے چکر میں تھے۔ تو بھائی صحابہ کو جب شریعت بنانے کی اجازت نہیں ہے تو شریعت کس کی ہے؟ اللہ کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مبلغ ہیں۔
تو اگر اس میں اس کی ابو بکر کی خلافت کی دلیل نہیں ہے تو اس کی خلافت غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے۔ کس کی خلافت شرعی ہے؟ اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی خلافت شرعی ہے۔ امیر المؤمن، جب میں نے کہہ دیا صحیح حدیث آپ کو دکھا دیا، وانت خلیفتی من بعدی وانت ولی کل مؤمن من بعدی، جب میں نے کہہ دیا ہے، اور مزید دکھا دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، ان کی خلیفہ کو نہیں، خلفاء الراشدین پر کون ہے عزیز؟ کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، یہ خلفاء الراشدین کون ہے؟ وہ شخص جس کی خلافت نہ قرآن سے ہے نہ سنت سے ہے، اس کی خلافت کی کوئی شرعی جواز ہے ہی نہیں، وہ خلیفہ الراشد نہیں ہے۔ خلیفہ الراشد وہی ہے جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خلیفہ الراشد ہے، اور وہ اہل بیت الطاہرین علیہم السلام۔ اب اہل بیت کا تعین ہے یا نہیں وہ میں بتا دوں گا آپ کو۔ اب یہ کہتے ہیں نا وہ نہج البلاغہ کے پیچھے چڑھ گئے کہ یہ جو خط ہے یہ صحیح ہے، اور بھائی اس کا سند شیعہ کتب میں نہیں ہے۔ آپ کتاب واقعی صفین میں نے ایک دفعہ پہلے آپ کو سمجھا دیا تھا، آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے تو دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے کتاب واقعی صفین، نصر ابن مزاحم منقری کی۔ یہاں پر صفحہ نمبر 27 میں نصر روایت کرتا ہے عمر ابن سعد سے ان نمیر ابن وعلى ان عامر الشعبی، ان عامر الشعبی، یہ عامر ابن شراحیل الشعبی یہ شیعہ نہیں ہے، یہ رجال مخالفین میں سے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شیعہ اصول سب صحیح ہیں، وہ جو انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے روایت کیا۔ اب کسی شیعہ محدث نے اپنی کتاب میں کسی مناسبت سے مخالفین سے اگر حدیث نے روایت کیا، وہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ اور اسی کو وہی جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ صفحہ نمبر 29 میں وہ خط شروع ہو جاتی ہے، صفحہ نمبر 27 سے 28 تک واقعات ہے خط لکھنے سے پہلے کہ ابو درداء وغیرہ آئے، تو اس کے بعد خط شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ خط کی سند جو آپ کہہ رہے تھے نا کتاب واقعی صفین معتبر کتاب ہے، وہ اس نے مخالفین سے روایت کیا۔ اب خود نصر ابن مزاحم رجال نجاشی میں ان کا ترجمہ موجود ہے، یہ نصر ابن مزاحم منقری ہیں، یہ شیعہ ہیں، کوفی مستقیم الطریقہ صالح الامر غیر انہ یروی عن الضعفاء، یہ مخالفین سے غیر شیعہ غیر معتبر روات سے حدیث نقل کرتے ہیں، تو ان کی کتاب میں غیر شیعہ حدیث ہے۔ تو انہوں نے عامر شعبی سے روایت کیا۔ شعبی کون ہے؟ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، کیوں ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ سیر اعلام النبلاء جز نمبر 4 چاپ مؤسسۃ الرسالہ، یہ شعبی صفحہ نمبر 294 میں شعبی عامر ابن شراحیل الشعبی، یہ رجال بخاری سب جانتے ہیں، جو لوگ حدیث جانتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ یہ عامر ابن شراحیل الشعبی یہ بخاری مسلم کے رجال میں سے ہیں، کتب نسائی ترمذی سنن ابی داؤد ان کے رجال، یہ شیعوں کے رجال میں سے نہیں ہے، یہ اصحاب ائمہ علیہم السلام میں سے نہیں ہے، یہ مخالفین کے رجال میں سے ہیں۔ اچھا، اور پھر اب وہ اہل بیت علیہ السلام سے منحرف تھے، یہ سب آپ کی کتب میں ثابت ہے، اس کے متعلق بات کر چکے ہیں، اس کو زیادہ اب طول نہیں دیں گے۔ اب آپ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام 12 اماموں پہ آپ پہ نص نہیں ہے، موضوع 12 اماموں کا نص نہیں ہے بھائی، موضوع کس کی پہ نص کی ہے؟ موضوع ہے ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ تو میں جانتا ہوں، سب جانتے ہیں، آپ جائیں نا، آپ جان بھی نکال دیں اپنا، علماء کو جمع کریں، کمیٹی بنائیں لاہور میں کراچی میں، سب کو جمع کریں، سعودی عرب سے بھی مولوی منگا دیں نا، بھائی آپ خود وفد چلے جائیں سعودی عرب کے، ابو بکر کی خلافت کی دلیل آپ کو نہیں ملے گی بھائی، اس کی خلافت غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے، غیر شرعی ہے۔ علن کہتا ہوں، اگر شرعی ہے تو دکھاؤ، آج تیاری نہیں ہے جا کے تیاری کر لو، کل آ جاؤ، پرسوں آ جاؤ، اگلے ہفتے 2 مہینے 3 مہینے، ابو اشرف بھائی آ جاؤ، ابو بکر کی خلافت کی شرعیت کی دلیل لے کے آؤ۔ خلافت غیر شرعی ہے، کس کی خلافت شرعی ہے؟ اہل بیت الطاہرین علیہ السلام۔ آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ثقلین میں تو اہل بیت بولا، ہمیں پتہ نہیں اہل بیت کون ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اہل بیت کون ہے، اہل بیت کی تعین نہیں ہے۔ بھائی یہ صحیح مسلم ہے، اصح الکتب بعد القرآن، کہتے ہیں یہ صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد کیا ہے؟ بخاری اور مسلم۔ اہل بیت ان کو بتا دیں کہ اہل بیت کون ہے، اہل بیت الطاہرین علیہ السلام، قرآن میں سنت میں دونوں میں کون ہے؟ یہ کتاب ہے مسلم، چاپ دار احیاء التراث العربی، باب فضائل اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلم ابن حجاج قشیری نیشابوری نے ایک باب بنایا ہے کہ اس باب میں میں وہ حدیث لاؤں گا کہ اس میں فضائل اہل بیت علیہ السلام ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ازواج کی کوئی فضائل ہیں نہیں ہے، اس میں ابو بکر عمر کو کوئی فضائل، کوئی تو کہتا بھی نہیں کہ ابو بکر عمر اہل بیت میں سے، وہ تو کوئی کسی کے توہم میں بھی نہیں۔ عائشہ سے روایت ہے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی علیہ السلام فادخلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کملی تھی، کملی لے کے آئے تھے، وہ امام حسن علیہ السلام آئے، ان کو خود پیغمبر نے کملی کے اندر داخل کیا ہے۔ ثم جاء الحسین علیہ السلام فدخل معه ثم جاءت فاطمة فادخلها ثم جاء علی علیہ السلام فادخلها۔
پھر حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، ان کو کملی میں داخل کیا، پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ان کو کملی میں داخل کیا، پھر علی علیہ السلام سید المسلمین سلام اللہ علیہ کو کملی کے اندر داخل کیا، 5 تن پاک جمع ہوئے ہیں۔ تو جب جمع ہوئے ہیں ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، پھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیے تطہیر کی تلاوت فرمائی ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن یہ حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ تو ہم نے کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کتب سے ثابت کیا اہل بیت کون ہے، اور آپ کے کتب سے تواتر کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام خلیفۃ الرسول ہے، ان کے اتباع ابو بکر عمر پہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا اس سے اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، آپ نے توجہ نہیں دی۔ قبلہ ابو اشجع صاحب میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، آنکھیں اس طرف، میری آنکھوں کی طرف۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے، آپ کہتے ہیں صحابہ کو خلیفہ بنانے کی اجازت ہے نا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو، یہ سوال کا جواب نوٹ کرو، جواب دو، ابراہیم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، وہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرزندوں کو بھی خلافت دے، ان کو بھی خلافت دے۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالمین کو خلافت نہیں ملے گا۔ تو جب ابراہیم جو خود اللہ کا خلیفہ ہے، جو خود خلیل ہے، نبی ہے، اولی العزم من الرسول میں صاحب شریعت ہے، اس کو خلیفہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، تو صحابہ کو کیسے؟ وہی صحابہ جنہوں نے ابھی بات چلی تھی کہ انہوں نے صحابہ کا ریپ کیا ہے، ان کے عورتوں کا ریپ کیا ہے، مردوں کو قتل کیا، عورتوں کے ساتھ ریپ کیا، مسلمانوں کے ساتھ یہی کیا نا کہ مجھے کیوں صدقہ نہیں دے رہا، مجھے کیوں زکات نہیں دے رہا۔ تو بھائی ان صحابہ، ان کو خلیفہ بنانے کی اجازت ہے؟ یہ ہمیں سمجھاؤ، یہ ہمیں حدیث دکھاؤ کہ ابراہیم کو نہیں ہے، صحابہ کو ہے۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ میں نے کبھی کہا کہ بحار الانوار کی سب روایت صحیح۔ بھائی میری طرف دیکھو، میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں۔ میں نے علامہ مجلسی کا قول دکھایا کہ علامہ مجلسی نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ شیخ مفید، شیخ توسی اور یہ اصول شیعہ سب صحیح ہے، ان کی دلائل میں نے کتاب کبیر میں اس کی توضیح دی ہے۔ علامہ مجلسی نے یہ فرمایا تھا، تم نے آپ کو بات نہیں سمجھ آئی، نہ میں نے کہا ہے نہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بحار الانوار کی سب روایات صحیح ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیا، انہوں نے کہا تھا کہ کلینی کے، مفید کے، صدوق کی، توسی کے سب اور اصول کی سب احادیث صحیح ہیں، اس کی دلائل میں نے کتاب بحار میں توضیح دی ہے، کتاب کبیر میں توضیح دی۔ آپ اس کو نہیں سمجھے، آپ نے سمجھا کہ اللہ مجلسی نے بھی کہا، اللہ یاری نے بھی کہا کہ بحار الانوار کی سب روایت صحیح ہیں۔ اچھا، بحار الانوار میں بہت ساری روایت مخالفین کی ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، بہت ساری روایت غلات کی ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ 12 اماموں پہ نص دکھاؤ، 12 اماموں کے نصوص ہمارے کتب میں بھری پڑی ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ دکھانے کی ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بعض جو میرے پاس ٹائم بچا ہے، میں آپ کو کچھ نصوص دکھا دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو حدیث منزلت دکھایا تھا میرے محترم ناظرین، حدیث منزلت میں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، بخاری سے دکھا دیا، اور اس کے علاوہ حدیث دکھائی۔ یہ کتاب السنہ لابی بکر بن ابی عاصم جزء اول، چاپ دار السمیعی للنشر والتوزیع۔ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، انت ولی کل مؤمن من بعدی، یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا رجال رجال مسلم۔ اس کے بعد انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست بنبی وانت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی۔ حاشیہ نمبر 1، اسنادہ حسن، سند صحیح۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کتب اشیاء کتاب نہیں ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام آپ میرے خلیفہ ہیں۔ بس خلیفہ راشد کون ہے؟ علی امیر المؤمنین علیہ السلام، نص کے ساتھ ثابت، قرآن اور سنت سے ثابت، کیونکہ رسول کا کلام اللہ کا کلام ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ابو بکر کی خلافت خلاف شر، خلاف شر، خلاف شر۔ آپ کا مذہب الحمدللہ اساس سے، سرے سے، جڑ سے سب باطل ثابت ہو گیا، ہمارا مذہب ثابت ہو گیا الحمدللہ۔ اب آپ نے جو کچھ بولنا ہے بول لیں، اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہے ہی نہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ سے گفتگو نہیں کرنا، کیونکہ اور بھی لوگ منتظر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مشکور صاحب بھی آئے ہیں، بسم اللہ کریں۔ شکریہ، آپ نے آخری چند جو ہے وہ یہ 10 منٹ دیے مجھے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میری بہت ساری باتیں آپ کھا گئے، بہت ساری باتیں ایسی تھی آپ نے جن کا جواب نہیں دیا۔ سب سے پہلے تو میں نے کہا تھا آپ سے کہ آپ ایک چیز کی ہمت کریں، مجھے کہیں کہ آپ میرے کلپس کو، جتنے بھی ایسے اعتراضات ہیں جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے بددیانتی ہے، میری طرف سے پرمیشن ہے، آپ ان کا ریبٹل کریں، ہماری طرف سے کوئی اسٹرائک نہیں آئے گی۔ آپ نے اس کا ہرگز جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے میں نے کہا کہ ایک چیز کے ہم مدعی نہیں ہیں، اس چیز کی آپ دلیل مانگ رہے ہیں۔
تو ہم تو خود کہتے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں کہا کہ میرے بعد یہ میرے خلیفہ ہیں، اور ایسا کسی بھی اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے یا دلائل کبھی بھی کسی نے بھی نہیں دیے۔ نہ ہم نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا۔ ایک چیز کی ہم دعویٰ ہی نہیں کرتے، ہاں یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ جی وہ جنتی ہیں یا نہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا ان کے اعمال میں ہے یا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان میں ان کو جنتی کہا ہے یا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ان کے لیے ہے یا نہیں، اہل بیت کی رضا ان کے لیے ہے یا نہیں۔ بات تو یہ ہو رہی تھی، ایک چیز یہ ہے کہ جو عمل انہوں نے کیا اللہ یاری کو پتہ چل گیا، دوسرے لوگوں کو پتہ چل گیا، آپ کے شیعہ کو، کہ یہ جو ہے وہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دین میں بددیانتی کی اور وہ غیر شرعی عمل کرتے تھے، دین میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ انہی لوگوں پہ پھر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ ان سے رشتہ داریاں بھی کرتے ہیں، ان کو جنتی بھی کہتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اپنی اولاد کا نام ان کے اولادوں پہ رکھتے ہیں، ان کے مشیر بنتے ہیں۔ یہ کوئی آج کے سیاستدان ہے؟ مطلب آپ جو الزامات ان پہ لگاتے ہیں خلفائے راشدین پہ، جو ان کو آپ جن بنیاد پر آپ جو ہے وہ جو دلائل دے کر ان کو معاذ اللہ ان کو گمراہ قرار دیتے ہیں، ان کو ظالم قرار دیتے ہیں، وہ سارے واقعات ایک شخص ایسا ہے جس نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بدل ڈالا، دین کو بدل ڈالا، اور بہت ساری چیزیں بدل ڈالا، اور غیر شرعی خلافت چلا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی جو ہے وہ معاونت کر رہے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ معاملات میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، کیونکہ اور ایسے بہت سارے دلائل ہیں جس پر ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ تو میں نے پھر کہا کہ وہ جو آپ کو پوائنٹ ہے وہ ویلڈ ہے ہی نہیں۔ گفتگو یہ دلیل تب مانگی جاتی ہے جب میں کہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اپوائنٹ کیا، یا میں یہ کہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپوائنٹ کیا، تو پھر یہ دلیل ہو سکتی ہے کہ جی آپ مانگے۔ جس طرح آپ فضائل بیان کر کے ان کو خلیفہ ثابت کرتے ہیں نا، اس طرح اگر ہم کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ایسے ہی الزامی جواب دے رہا ہوں، ہمارا عقیدہ ہرگز نہیں ہے، کیونکہ واضح الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا کہ میرے بعد جو ہے وہ اس کو اپنا خلیفہ نامزد کر لیجیے گا۔ وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو خلافت والی بات ہے، وہ یا فضائل جس طرح آپ ان کے بیان کر کے آپ کہتے ہیں جی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خلیفت ہے، کیوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں اپنی جگہ پر کس کو کھڑا کیا؟ اپنے بعد جو ہے وہ مرو ابا بکر فیصلی بالناس، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نماز کی جگہ پر، امامت کی جگہ پر ان کو کیوں کھڑا کیا؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے واضح الفاظ میں جو ہے وہ ان کو یہ بات کہی ہے، جب جو آپ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری ایام میں کہا جی آخری ایام میں نہیں، اس کے بیعت کے بعد کہا جی میں بیعت لوٹاتا ہوں، جس کو چاہے جو بیعت میری ختم کر دے۔ اگر اللہ نے اپوائنٹ کیا تھا تو پھر وہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ پہلی بات تو ہم ایسا کلیم نہیں کرتے، دوسری بات وہیں پہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، وہ پوری حدیث اس وقت مجھے اس کا مفہوم یاد ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوائنٹ کردہ ہم تو کلیم ہی نہیں کرتے، لیکن اس میں مہاجرین و انصار کی رضا کا ہم کلیم کرتے ہیں۔ جس میں مہاجرین و انصار کی رضا ہو اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے کہ اللہ جن لوگوں کو خلافت دے گا وہ لوگ فتوحات کریں گے، ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ غنائم کثیر دیں گے، ان لوگوں کے ذریعے اسلام کو تقویت ملے گی، ان لوگوں کے ذریعے اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلے گا، تو وہ سارے وعدے پورے ہوئے۔ ان وعدوں کے پورے ہونے کے بہاف پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی خلفائے راشدین ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کیا تھا قرآن میں واضح الفاظ میں۔ نہ ہم دعویٰ کرتے ہیں اور ہم سے یہ دلیل مانگنا یہ مطلب ایسی چیز ہے کہ ایک شخص کا میرا عقیدہ کیا ہے میں اس کے دلائل دوں گا نا، ایک زبردستی آپ مجھے کہیں کہ جی آپ کا عقیدہ اگر ایسا ہے تو اس کی دلیل دیں، تو ہمارا تو ایسا کلیم ہی نہیں ہے، ایک دعویٰ ہی نہیں ہے ہمارا۔ تو آپ پہ جو آپ اپنے اس سے بچنے کے لیے آپ موسٹلی کرتے کیا ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ کہ جی ہمارا جو نظریہ ہے پہلے ہی آپ نے اس کو معیار حق قرار دے دیا، جو ایسا عقیدہ ہے وہی شرعی ہے، تو ہنستے خود آپ ہو الٹا کلیم کر دیا آپ نے جو ہے وہ ہم پہ کہ جی آپ دکھا دیجیے، حالانکہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے 12 آئمہ جو آپ کہتے ہیں وہ منصوص من اللہ ہرگز نہیں ہے، اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے ہر امام کے حوالے سے، مطلب کتنے جو ہے وہ متضادات ہوئے، کتنے جو ہے وہ اختلافات ہوئے،
بہت ساری باتیں احادیث میں آتی، کہیں 7 امام، کہیں 11 امام، کہیں 12 امام، مطلب یہ بہت ساری ہیں. میں اس کے دلائل جو ہے وہ انشاءاللہ جب اگر ہم امامت منصوص من اللہ پہ بات کریں گے تو وہ ڈیٹیل بات کریں گے. مطلب کیونکہ اس عقیدہ امامت پہ الحمدللہ میں نے ایک اچھی تحقیق کی ہوئی ہے، کیونکہ آلدو یہ ٹاپک کنیکٹڈ ہے تو یہ الزامی جواب آپ پہ ہوتا ہے ہمیشہ، اور اس کو آپ ہمیشہ جواب دینے میں فیل ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا جی، ہم سے مانگ رہے ہو منصوص من اللہ، آپ دکھاؤ آپ کا کام منصوص من اللہ ہے. ہم تو امام منصوص من اللہ ہونے کے قائل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو غیر نبی امام ہیں ان کا تقرر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ واضح الفاظ میں کیا تھا، نہ ہی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا. کیونکہ اگر آپ اسی کو لے کر چلیں گے، جو آپ کو جو دلائل پیش کرتے ہیں جی جو 12 امامی آپ اپنی کتابوں سے دیتے ہیں، ہماری کتابوں میں تو نام کے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 12 کو اپوائنٹ کیا. اور ایسے میں بہت سارے دلائل دے سکتا ہوں کہ جب ائمہ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو ہوئی انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ جی مجھے اللہ نے اپوائنٹ کیا، مطلب واضح الفاظ میں. ہمارے ہاں تو کہیں بھی نہیں ہے، اور آپ کے ہاں بھی بہت ساری ایسی ہیں جن میں جب ائمہ سے پوچھا گیا کوئی امامت کی بات ہوئی ان کے دلائل کی تو انہوں نے ہرگز یہ کلیم نہیں کیا. بہت ساری ایسی حدیث although جو ہے وہ ہمارے ہاں تو ایک بھی ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپوائنٹ کیا، لیکن آپ کے ہاں ایسی ضرور موجود ہیں جس میں انہوں نے اس چیز کا تذکرہ ہی نہیں کیا. جب امامت کا تذکرہ ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا کہ جی مجھے جو ہے وہ ایسی، بلکہ ایسی حدیث موجود ہیں جہاں جب اختلاف ہوا تو انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ دلیل نہیں تھی کہ مجھے اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے. اسی طرح دیگر ائمہ پہ بھی گفتگو لمبی ہو سکتی ہے. جیسے خاص کر اگر آپ نے خاص طور پر آپ جو ہے وہ جعفر صادق رحمہ اللہ ان کی اولاد کے بارے میں کریں، وہاں تو بات ایسے کلیئر ہو جاتی ہے، بالکل 100% ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر آپ کہو کہ جی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپوائنٹ کیا تھا ان کو، تو پھر انہوں نے دوسرے کو اپوائنٹ کیوں کیا؟ اسماعیل کو کیوں اپوائنٹ کیا؟ پھر کہتے جی بدا ہوا تھا. بدا ہوا تھا مطلب پہلے نہیں تھے کیا؟ امام کو پتا نہیں تھا کہ امام کون ہے؟ پھر دوسرے کو اپوائنٹ کیوں کیا؟ اب جب پہلے سے اللہ اور اس کے رسول نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا، نام وہ موجود تھے پہلے، جب آپ کی کتب میں جو آپ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نام بتا دیے تھے، تو جعفر صادق کو رحم اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ امام کون ہے، پھر اسماعیل کو اپوائنٹ کیا. تو بہرحال یہ کہ 12 ائمہ منصوص من اللہ کا عقیدہ دلیل آپ کے ذمے ہے، یہ آپ کو ثابت کرنا ہے. یہ بدعت یہی ہے، غیر شرعی جو ہے شریعت میں یہی چیز جو ہے وہ ڈالی گئی جس سے بدعات سامنے آئی. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصول دین بڑے ہوتے ہیں یا فروع دین بڑے ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے آپ کے اصول دین بڑے ہوتے ہیں. امامت اصول دین میں سے، فروع دین میں کیٹیگوریکلی واضح آیات ہیں، نماز کی، روزے کی، حج کی، ان کے لیے واضح آیات ہیں. فروعات دین کی واضح آیات ہیں، لیکن اصول دین کی کوئی آیت نہیں ہے کہ جی 12 ائمہ یہ جو ہے وہ میری طرف سے اپوائنٹڈ ہوں گے. منصوص من اللہ یعنی اللہ نے اپوائنٹ کیے. تو اللہ نے کہاں اپوائنٹ کیے؟ دکھا دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی گفتگو کی ہے یا حدیث قدسی میں ہے یا پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے. تو اللہ پہ اگر آپ یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اگر اللہ کے واضح الفاظ نہیں ہے کہ میں نے ان کو اپوائنٹ کیا جس طرح دیگر انبیاء کے لیے ہے، تو آپ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. دوسری بات، اگر آپ یہ کہیں کہ جی رسول نے جو رسول کہے وہ اللہ کہہ رہے، تو پھر آپ نے خود ہی وہ دلیل دی تھی کہ جی جو اگر پھر آپ یوں کہیں کہ رسول اللہ نے اپوائنٹ کیا، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منصوص من اللہ کہیں گے تو قرآن میں دکھانے پڑیں گے. اور آپ نے یہ چیلنج قبول بھی کیا تھا کہ جی 12 ائمہ میں قرآن سے دکھاؤں گا، پھر آپ اس مناظرے سے ہی فرار ہو گئے تھے اس ٹاپک پہ. رامی عیسیٰ سے جب گفتگو ہوئی تھی، آپ وہاں سے بھی آپ نے کہا رامی عیسیٰ سے بھی میں جو ہے وہ نہیں کروں گا، اس شخص سے گفتگو، یہ ناصب ہے، یہ خارجی ہے، یہ نجس ہے، میں اس سے گفتگو نہیں کروں گا. تو بہرحال اس ٹاپک پہ بہت دفعہ بات ہوئی ہے آپ سے، بہت سارے لوگوں نے کی ہے، تو آپ نے راہ فرار اختیار کی. اب آپ نے اس کا ٹوٹکا یہی نکالا ہے کہ آپ دکھاؤ کہ اللہ نے کہاں اپوائنٹ کیا. تو ہمارا دعویٰ ہو تو دکھائے نا. ایک چیز کا ہم دعویٰ ہی نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس ہمارا یہ عقیدہ ہے یا ہم اس کو حصہ سمجھتے ہیں کہ ایسے اپوائنٹ ہوا تھا. تو بہرحال یہ چند سیکنڈز ہیں، میں آپ کو اس میں 2-4 سیکنڈز کوئی فردر نہیں لوں گا. یہ تھینک یو سر. بات میری تو مکمل ہو چکی ہے. اب میں آپ کا جواب دوں گا، لیکن آپ کی مرضی ہے. کیونکہ آپ نے گفتگو کا آغاز کیا، میں گفتگو آپ کے باتوں کا جواب دوں گا، پھر آپ کو میں بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا کیونکہ دوسرے لوگ منتظر ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آئندہ بھی آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے. الحمدللہ رب العالمین. میں نے ان سے مانگا، طلب کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت کی شرعیت کی کوئی دلیل دکھائے نا. میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس نص نہیں ہے، کوئی فارمولہ دکھائیں شریعت میں کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ صحابہ کو خلیفہ بنانے کی اجازت ہے، وہ بتا دیتے. وہ بھی نہیں بتایا نا، تو پتہ چلا کہ ابو بکر کی خلافت کیا بدعت ہے. اگر اللہ کے جانب سے نہیں ہے، اللہ نے منسوخ نہیں کیا ہے،
نہیں بنایا، اس کی خلافت غیر شرعی ہے، اور اللہ نے کوئی ایسے طریقہ کار بھی نہیں بتایا جس کے اس فارمولے کی روح سے ابو بکر کی خلافت صحیح بنتی ہو، تو اس کی خلافت بدعت ہے۔ اور احادیث متواتر ہیں آپ لوگوں کے کتب میں، ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعتی کا اختتام جہنم میں۔ تو اس کی جب خلافت ہی بدعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بدعتی کو کافر کہا ہے، جہنمی کہا ہے۔ بلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ۔ تو اس کی جب خلافت ہی باطل ہے، تو آپ کیسے اس آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو جنت کا نہیں دیا ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کو اگر جنت کا وعدہ دیا ہے تو بشرط ایمان ہے، بشرط ایمان ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے آیات ہیں، بہت سارے آیات ہیں کہ وہ ظاہر ان کا عام ہے، باطن ان کا خاص ہے۔ میں ان کا دکھا دیتا ہوں، مثلا یہ آیت الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا يحزنون۔ جو لوگ اپنے اموال کو دن رات سر اور علن میں خرچ کرتے ہیں راہ خیر میں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے، روز قیامت ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی عذاب کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، دن رات کو خرچ کرتے ہیں، دن رات کو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال میں۔ فلنتھراپسٹ ہیں، ابھی بل گیٹس ہے، اس نے کئی بلین ڈالر خرچ کیے ہیں، بلین، ملین نہیں، بلین بی کے ساتھ، ٹریلین ڈالر، ٹریلین سے جو کم ہوتا ہے، 1000 ملین ہوتا ہے، اس میں اس نے کئی خرچ کیے۔ اس طرح بہت سارے لوگ ہیں۔ آیے قرآن مجید ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، ملائکہ اللہ کی حمد بولتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ملائکہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ زمین میں تو زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آیات جو ہے، آیا قرآن مجید کے یہ جو آیات ہیں، یہ بشرط ایمان ہے۔ جو مومن ہوگا دن رات کو اپنا مال خرچ کرے گا، سر و علن میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو مومن ہوگا ملائکہ اس کے لیے، یہ واضح بات ہے۔ آپ اگر ابو بکر کی جنتی ہونے، وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے جب اس کی خلافت ہی بدعت ہے؟ پر اگلا بدعت اس نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا، عمر کو خلیفہ بنایا۔ عمر کو کیوں خلیفہ بنایا اس نے؟ دوسرا بدعت۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ نہیں بناتا، یہ امت کا کام ہے، تو ابو بکر نے عمر کو کیوں خلیفہ بنایا؟ بدعت پہ بدعت۔ پھر اس نے اتنے صحابہ کا قتل کیا، ان کے عورتوں کا ریپ کرایا، یہ جنتی ہے؟ اچھا، آپ نے جو باتیں کہی کہ ہمیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صحیح ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اولادوں کا نام جو ہے ان کے نام پہ رکھا ہے، ان کے مشیر بنے ہیں، یہ وغیرہ، یہ سب باتیں جو ہے نا، کہ اپنے اولادوں کا نام ابو بکر نام ہے ہی نہیں، ابو بکر کنیا ہے۔ آپ کوئی شیعہ حدیث، کوئی شیعہ حدیث ہے ہی نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا کنیا ابو بکر رکھا ہے، اور وہ بھی ابو بکر کی وجہ سے رکھا ہے۔ بھائی یہ اس طرح نہیں ہے۔ شیعوں میں پرانے زمانے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے کنیے نہیں، جن کے نام ہوتا تھا یزید، جن کا نام ہوتا تھا معاویہ، جن کا نام ہوتا تھا شمر۔ ہمارے روات میں بہت سارے ہیں، شمر ہے، یزید۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شمر اور یزید سے محبت تھی ان کی، یہ نام جو ہوتا ہے نا، یہ مشہور تھے، معروف تھے، یہ متداول تھے، لوگ نام رکھتے تھے۔ ابھی پاکستان میں لوگ نام عمران رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو عمران خان سے محبت ہے۔ ہو سکتا ہے عمران خان کی وجہ سے رکھا ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے رکھا ہو۔ اچھا، ان باتوں کا ہم جواب دے چکے ہیں، یہ کہ آپ کے پاس ابو بکر کی خلافت کی شرعی ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ اچھا، آپ نے ابو بکر کے نماز سے استدلال کیا، اس کا جواب سن لو تم۔ ابو بکر کی جو نماز ہے وہ شیعہ کتب میں تو ہے نہیں کہ اس نے نماز پڑھایا ہو، بلکہ آپ کے کتب میں بھی، اگر آپ میرے استدلالات دیکھ چکے ہیں، میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ ابو بکر کی جو نماز ہے، وہ نماز سے اس کو عزل کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور وہ صرف تکبیر سنا رہا تھا، وہ صرف تکبیر سنا رہا تھا۔ لیکن ابھی وہ صرف لوگوں کو تکبیر سنا رہا تھا، وہ خود نماز نہیں پڑھا رہا تھا۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں اس کی طرف نہیں جاتا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے اپنی کتب میں ہے کہ نماز تو فاسق کے پیچھے ہو جاتی ہے، نماز بلکہ کافر کے پیچھے بھی، جو شخص متظاہر بالاسلام ہے وہ حقیقت میں وہ کافر ہے، اس کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے۔ تو یہ جو نماز ہے نا آپ کے کتب میں، تو یہ ہے کہ یہ تو کسی بھی فاسق کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، بلکہ کسرے کے پیچھے بھی نماز ہو سکتی ہے، جو ٹرانسجینڈر ہے اس کے پیچھے۔ یہ بخاری ہے، بخاری چاپ کتاب صحیح البخاری، یہاں پر باب امامت المفتون والمبتدع، گناہگار فاسق، مفتون یعنی فاسق، اور مبتدع صاحب بدعت جو جہنمی، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔
اس کے وہ استدلال کر رہا ہے کہ اور روایات لے کے آیا ہے کہ قال الحسن، یہ بخاری جو یہ حسن کا قول اس نے نقل کیا ہے، یہ اس کے اتفاق کرتے ہوئے نقل کیا، صلی علیہ بدعتا، مفتون فاسق بدعتی جہنمی کے پیچھے نماز پڑھو، کوئی کچھ نہیں ہوتا، بلی لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورت لا بد منها، خسرے کے پیچھے، ٹرانسجنڈر کے پیچھے بھی نماز ہوتا ہے۔ اور بھائی یہ کتاب سنن ابی داؤد ہے، جزء اول، یہاں پر الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر۔ عمل الكبائر، کبائر کس کو بولتے ہیں میرے عزیزو؟ جو لواط کرتا ہے، جو زنا محارم کے ساتھ، جو اپنے ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، وہ بھی کبائر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک شخص اگر اپنے ماں کے ساتھ بھی زنا کرتا ہے نا، اتنا فاسق، اس کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ کی خدمت میں کافر کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں ان کے مذہب میں۔ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کافر کے پیچھے یہ الفصل، ابن حزم ظاہری کی کتاب الفصل ہے، اس میں وہ نقل کرتے ہیں، یہاں پر صفحہ نمبر نہیں لگا، الصلاۃ خلف الفاسق، صلاۃ فاسق کے پیچھے نماز پڑھنے کی جو باب ہے، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ الصحابہ الذین ادرکوا المختار، صحابہ جنہوں نے مختار ثقفی کے زمانے میں تھے، انہوں نے مختار کے پیچھے نماز پڑھا ہے۔ وَأَمَّا الْمُخْتَارُ فَقَدْ كَانَ مُتَحَّمًا فِي دِينِهِ مَظْنُونًا بِهِ الْكُفْرُ، مختار جو تھا اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا، وہ تو کافر تھا، اپنے دین میں وہ اسلام سے خارج تھا، آپ کے مذہب میں، اس نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے صحابہ نے۔ بھائی اس سے نماز ثابت ہوتی ہے۔ پھر میں آپ سے ایک دکھاؤں، بھلے جس نے ابو بکر کے نماز کو نقل کیا نا، وہ کون ہے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جناب عائشہ۔ میں آپ سے وہ حدیث دکھاتا ہوں، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پھر اس سوال کی آپ تیاری کر کے آ جانا، کیونکہ یہ سوال بہت مشکل ہے، یہ آپ پھر کمیٹی بنا لینا علماء کی، اس کا جواب پھر بھی نہیں ملے گا۔ یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ابو بکر کی نماز کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 678۔ میں نے ابو بکر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہ تو اس کو گریا آئے گا، وہ تو بڑا نازک دل آدمی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنکن صواحب یوسف۔ آپ مجھے بتاؤ صواحب یوسف کون ہے؟ بتائیے نا اشجع صاحب۔ کنٹینیو کریں، میں آخر میں 2 منٹ مانگوں گا، 2 منٹ۔ صواحب یوسف کون ہے؟ صواحب یوسف کون ہے؟ جس نے حدیث روایت کی ہے نا، اس نے خود کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ آپ صواحب یوسف ہیں۔ اب عزیزو یہ جملہ بڑا نازک ہے، اگر ان کی اپنی کتاب میں نہ ہوتی، بخاری جس کو یہ کہتے ہیں یہ قرآن کا بائی ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد بخاری ہے، اگر اس میں نہ ہوتی تو میں جرأت نہیں کرتا کہ اس حدیث کے متعلق کچھ کہہ دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا تبرہ کیا۔ میں صدقے جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تبرہ، تو جتنا شیعہ تبرعی ہو اس طرح تبرہ نہیں کر سکتا۔ سویحبات یوسف کون ہے عزیزوں؟ وہ سورہ یوسف میں جا کے دیکھیں، سویحبات یوسف، صواحب یوسف وہ عورتیں ہیں، بس ختم بات، میں نہیں کہتا اس سے۔ تم سورہ یوسف میں دیکھو وہ کون ہے، سویحبات یوسف یا صاحبات یوسف، ان کی نیت کیا تھی، کیا وہ مسلمان تھے، کیا وہ کافر تھے، کیا وہ فاجر، بس وہ سب باتیں وہاں پر ہے۔ اس حدیث کی راوی وہی ہیں، ابو بکر کے نماز کی راوی وہی ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دائرہ اسلام سے خارج کیا، کہا سویحبات یوسف۔ اب کوئی تحقیق کر کے دکھائے مجھے کہ سویحبات یوسف یا صاحبات یوسف یا بلی وہ صواحب یوسف جو عورتیں تھیں وہ مسلمان تھی یا کافر تھی، وہ صالح تھی یا فاجر تھی، وہ دشمن نبی اللہ یوسف تھی یا اس کے چاہنے والے تھے، یہ مجھے کوئی ثابت کرے نا، پھر الحمدللہ سارا ماجرا ختم ہے، سارا تماشا ختم۔ اچھا 2 منٹ دیں گے؟ یہ صلاۃ ابی بکر کے متعلق، اچھا نصوص علی الاثنی عشر، یہ کہتے ہیں شیعوں کے پاس کوئی نص ہی نہیں ہے۔ او بھائی کیوں اپنی شرمندگی کراتے ہو؟ یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں آپ کو، میں نے آپ کو نصوص دکھائے آپ کو اپنی کتب سے، حدیث ثقلین تو آپ کا کتاب ہے نا، شیعوں کے پاس اگر نص نہیں ہے، آپ کے پاس تو نص ہے کم از کم۔ اگر شیعوں کے پاس نص نہیں ہے، آپ کے پاس تو نص میں نے دکھا دیا نا کہ امیر المؤمنین اعظم رسول اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بولا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کا ولی بولا ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دیا، ٹھیک ہے نا۔
وہ تو آپ کے کتب میں سے ثابت ہے. جو ثابت ہے اس دیکھیں آپ کی بات مان بھی لینا کہ شیعوں کے پاس نص نہیں ہے 12 اماموں پر. یہ جو میں نے ابو بکر کی خلافت پہ نص ہے اس کو تو چینج تو نہیں کرتا نا. ابو بکر کی خلافت غیر شرعی تو یہ تو ثابت ہو گیا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہم السلام جن میں امام حسن امام حسین علیہ السلام شامل ہیں, ان کی ولایت حدیث ثقلین سے اور جو احادیث میں نے آج دیکھا ان سے تو ثابت ہے. خلافت آج کے پروگرام آپ کی بات مان لی نا کہ شیعوں کے پاس نص نہیں ہے, ان کے نصوص میں تضاد ہے, یہ باتیں سب جھوٹی باتیں جو آپ نے نقل کی ہے نا, آپ کی جہالت کے دلائل ہیں. آپ اگر مان بھی لینا جو اس کو حقیقت کو چینج نہیں کرتا, اس حقیقت کو چینج نہیں کرتا کہ ابو بکر کی خلافت غیر شرعی, اس کی شرعی ہونے کی کوئی دلیل ہے, اس کی خلافت ہی بدعت ہے اور بدعتی جہنمی ہوتا ہے. اس کی خلافت خلاف الناس خلاف الشرع. امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسن امام حسین علیہ السلام ان کی خلافت ثابت, ان کے حق اطاعت ثابت, سب پہ ثابت. یہ تو ثابت ہو گیا, اس کو تو چینج نہیں کر سکے. یہ تو آپ کے صحیح حدیث سے میں نے ثابت کیا الحمدللہ رب العالمین. اب یہ جو کہتا ہے نا کہ نص نہیں ہے شیعوں کے پاس, میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے کہ میں ان کی بولتی بند کر دوں ہمیشہ کے لیے, بولتی بند. یہ کتاب ہے دوسرا جنم میرے محترم ناظرین, ایک منٹ آپ ایکسپوز کر لینا. یہ کتاب ہے اثبات النصوص بالنصوص والمعجزات, اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات. ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت کا اثبات نصوص کے ذریعے. شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب, یہ جزء اول اس کتاب کی. میں صرف اس کتاب کے فہارس آپ کو دکھاؤں گا. یہ لوگ جھوٹی دعوے کہ شیعوں کے پاس تو کوئی نہیں ہے, کوئی ان کے پاس نص ہی نہیں ہے. بھائی کس کو ادھر آئے ہو, ہم کم از کم اس بات کو شیعوں کے سامنے نہ کہو نا, جس کے پاس شیعہ کتب ہے اس کے سامنے نہ کہو. جب ادھر لاہور میں جاہلوں کے ساتھ ادھر چائے پی رہا نا, ان کو بتا دینا, وہ آپ کی داڑھی دیکھ کر صوفی حاجی جو ادھر بیٹھتا ہے نا شیعوں کو گالی دیتے ہیں, ان کو بتا دے, ان کو یقین آئے گا. ادھر تو کیوں اپنی بے عزتی کراتے ہو سب کے سامنے, شیعوں کے پاس حدیث نہیں ہے. میں فہرست دیکھو جس اول میں فہرست الباب خامس, اس کتاب میں باب خامس عدم التقلید پر, باب السادس النصوص العامة على وجوب النبوة والإمامة وثبوت العصمة للأنبياء والأئمة عليهم الصلاة وبطلان الاختيار وأنه لا بد لكل نبي أو إمام من نص أو إعجاز. یہ عام باتیں ہیں. جلد نمبر 2 یہاں پر فہرست ملاحظہ فرمائیے. باب التاسع النصوص العامة على إمامة الاثني عشر عليهم السلام وخلافتهم وعصمتهم مجملا ومفصلا مضافا لما مر. اس میں کتنے فصل ہیں؟ فصل 1 فصل 2 فصل 3 فصل 4 فصل 5 مثلا صفحہ نمبر 60 میں ہے, فصل نمبر 6 صفحہ نمبر 66 میں ہے, فصل نمبر 7 صفحہ 96 میں, اسی طرح جاتے ہیں. یہ سب فصول ان احادیث پر ہیں جن میں ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت کے نصوص ہیں. یہ سب فصل نمبر 40 ہے صفحہ نمبر 212, فصل نمبر 63 ہے صفحہ نمبر 236, بلی فصل نمبر 85 صفحہ نمبر 266. انہوں نے صرف یہ کتنے باب لائے ابھی تک 85 باب لائے, 260 صفحوں پر مشتمل احادیث اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت کے. باب التاسع فی جملۃ من الاخبار فی النصوص علی الائمۃ الاثنی عشر من طریق العامہ وکتبهم المعتمدہ. پھر اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں کہ مخالفین کے کتب سے 12 اماموں کے پر نصوص, ایک فصل 2 فصل یہ فصول یہ کے بعد دیگر سب آتے ہیں. الفصل الثالث والاربعون فصل نمبر 33 صفحہ نمبر 336, اس کے بعد بلی یہ آخری فصل تھا. اب آتے ہیں جلد نمبر 3 پہ, ان کے کتاب کے 5 مجلدات ہیں. جلد نمبر 3 الجزء الثالث, اس میں فہارس میں دیکھیے عزیزو, النصوص العامة على امامت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام وعصمتہ, صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے امامت پر نصوص. اچھا, اس کے بعد کئی ابواب ہیں ان کے پاس. یہ باب نمبر فی ذکر جملۃ مما ورد فی النص علی علی علیہ السلام من طرق العامہ, مخالفین کے کتب سے امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کے دلائل. باب العاشر ما يلحق بالنص علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اچھا, اب آتے ہیں اس کے بعد جلد نمبر 4 پر. جلد نمبر 4 میں فہارس میں دیکھیے النصوص علی امامت الحسن ابن علی علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام کے امامت کے نصوص. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے معجزات. النصوص علی امامت الحسین علیہ السلام. باب النصوص علی امامت علی ابن الحسین.
باب النصوص على إمامة محمد الباقر. باب النصوص على إمامة جعفر الصادق عليه السلام. باب النصوص على إمامة موسى الكاظم عليه السلام. باب النصوص على إمامة موسى بن علي بن موسى الرضا عليه السلام. باب النصوص على إمامة محمد الجواد عليه السلام. باب النصوص على إمامة علي الهادي. اچھا یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 10ویں امام تک انہوں نے ہر امام کے لیے ایک باب بنائے جلد نمبر 4 پر. اب آتے ہیں جلد نمبر 5 میں. جلد نمبر 5 میں جزء خامس ہے یہ، فہرست ملاحظہ فرمائیے. باب 30 النصوص على امامة الامام الحسن العسکری علیہ السلام. اس کے بعد باب 31 النصوص على امامة الامام المہدی صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام. پھر اس کے بعد باب 32 امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے نصوص مخالفین کے کتب میں. اب پھر یہ کہتے ہیں کہ نص نہیں ہے شیعوں کے خلاف. یہ صرف میں نے فہرست دکھائی ہے. ہر باب میں کسی باب میں 5 حدیث ہے، 10 حدیث ہے، کسی باب میں 50 حدیث ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پاس نص نہیں ہے. یہ تو آپ کی جہالت کی بات ہے نا. پہلے آپ ابھی موضوع ہماری کیا ہے؟ موضوع ہماری 12 اماموں کے نص نہیں ہے. موضوع ہماری تھی ابو بکر کی خلافت کی شرعی دلیل لے کے آؤ. تم کہتے ہو شرعی ہے، کہتے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو امام بنائے. تو کوئی اور دلیل ہے اس کی خلافت کے شرعی ہونے کی؟ کوئی دلیل ہے ہی نہیں تمہارے پاس. ختم بات. بھائی صاحب 1 منٹ آپ کے ٹائم جواب دے دو یا 2 منٹ، اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے، دوسرے لوگ منتظر ہیں. بسم اللہ 2 منٹ. اچھا چلیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ علی یاری صاحب آپ سے گفتگو جو ہے وہ ایک اختتام میں مجھے 2 منٹ اور دے دیجیے گا، جس میں میں کوئی ڈیبیٹ وہ نہیں کروں گا. وہ 2 منٹ اور دیجیے گا. یہ 2 منٹ نہیں، بہت سارے لوگ منتظر ہیں بھائی، بہت سارے لوگ منتظر ہیں. اچھا چلیں، خیر میں کنکلوڈ کرتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ میں نے آپ سے بار بار کہا کہ علی یاری صاحب آپ جو ہے وہ مجھے پرمیشن دیں، تاکہ آپ، کیونکہ ابھی بھی اگر ہم ٹوٹل دیکھیں تو آپ کا ٹائم زیادہ ہے، میرا کم ہے، اور لمبی اس سے پہلے بھی آپ کی ایک لمبی تمہید تھی. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ الاؤڈ کر دیں کہ آپ مجھے ریبٹل کر سکتے ہیں میرے کلپس یوز کر کے. ہم اسٹرائک نہیں دیں گے. ایک چیز ٹھیک ہے. دوسری بات یہ جو جتنے آپ نصوص وغیرہ بتا رہے ہیں نا، الحمدللہ میں مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں میری نظر سے نہیں گزری. اور اس پہ کسی دن ہمت کریں، ایک لمبا سیشن رکھتے ہیں صرف جو ہے 12 ائمہ کو جو ہے وہ آپ ثابت کر دیجئے منصوص من اللہ. ہم 12 اماموں سے ہاتھ اٹھائیں گے. آپ ابو بکر کی خلافت ثابت کریں. نہ کاٹیں. آدھے گھنٹے کی ڈسکشن رکھتے ہیں. پھر تو موضوع یا تو یوں رکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین سے اللہ، رسول اور اہل بیت راضی تھے یا نہیں تھے. دوسری بات یہ کہ آپ حدیث ثقلین پہ گفتگو کرنا چاہیں تو بہترین، میں بہت خوش ہوں گا اور آپ کا مشکور ہوں گا کہ اگر آپ اس پہ کریں. لیکن یہ کہ تھوڑا سا لمبا سیشن رکھیں. آدھا گھنٹہ آپ بات کریں، آدھا گھنٹہ میں کروں، یا 20-25 منٹ آپ بات کریں. دونوں کی جو ہے وہ بیلنس چیزیں ہوں. جیسے آج ہم نے کی تو آج تو آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ ہی انویلڈ ہے. ایک ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے تو اس کی ڈیمانڈ ہی فضول بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ کہ ہاں آپ کا دعویٰ ہے ائمہ منصوص من اللہ ہے، اس پہ ڈسکشن کرنا چاہیں تو وہ پھر تو آپ کے عقیدہ پورا کھوکھلا ہو جائے گا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں، بہت ساری جگہوں سے آپ اس سے فرار اختیار کر چکے ہیں. تو بہرحال میں اس کو ابھی آپ نے جو فرار کی بات کی ہے نا، میں اس کا جواب دے دوں. فرار کی یہ جو بات کی 2 منٹ آپ کے ختم ہو گئے. اب میرا بات یہ ہے، کروا دینا پھر ٹائمر سٹاپ. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا آپ نے رامی عیسیٰ سے فرار کیا. بھائی رامی عیسیٰ نے کہا تھا آپ سے مناظرہ کرو. ہم نے اپنے آپریٹر، عربی زبان کے جو آپریٹر ہیں ان سے کہا کہ ان سے کال کرو. وہ آپریٹر نے مجھے کال کیا، کہتا اللہ کی قسم اس جیسا کافر میں نے نہیں دیکھا. میں نے جو ہی اس نے کہا کہ مجھے سلام کیا، میں نے کہا، میں جو ہی سنا کہ میں شیعہ ہوں، میں نے حسن اللہ یاری کی جانب سے کال کیا، اس نے شروع کیا اہل بیت علیہ السلام کو گالی دینا. اللہ کی قسم وہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، وہ نمازی آدمی ہے، وہ 15 سال سے ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے. اس شخص اس نے اللہ کی قسم کہا کہ مجھے کہا ہے کہ جو ہی اس نے سنا کہ میں شیعہ ہوں، میرے اہل بیت، میں اللہ یاری کی جانب سے کہا، اس نے شروع کیا اہل بیت علیہ السلام کی ماں بہن کو گالی دینا. تو میں اس شخص سے کیسے میں گفتگو کروں؟ تم مجھے بتاؤ. وہ کوئی عالم بھی نہیں، کچھ ہے بھی نہیں. میں اس شخص سے کبھی گفتگو نہیں کروں گا جب گالی دیتا ہے. اس سے میں کیوں یہ اب آپ نے کہا کہ محمد حجاب خود ہم سے بھاگ گئے تھے. جو لوگ جانتے ہیں محمد حجاب اور ان کا جو گروپ ہے فرید وغیرہ، انہوں نے جو سخت شرائط رکھے تھے، کہا تھا کہ تم انگلینڈ آ جاؤ. میں نے کہا میں انگلینڈ آتا ہوں. کہا پھر انہوں نے شرط رکھا تھا کہ تم کوئی کتاب تمہیں کتاب دکھانے کا حق نہیں ہے. بھائی یہ کوئی بات ہے؟ میں کتاب دکھانا چاہتا ہوں. آپ منازع کرنا چاہتے ہیں نا، ابھی آپ شرط رکھو کہ تم پاکستان آ جاؤ. کتنا سخت ہے ایک آدمی کے لیے، اپنا بچہ گھر وغیرہ چھوڑ کے آدمی جاتا ہے دوسرا ملک. یہ تم آسان. میں نے کہا میں قبول کر، چل انگلینڈ آ جاتا ہوں، آپ مرد بنے.
کہ پھر کہا کہ آپ کو کتاب دکھانے، میں نے چلو یہ بھی مان لیتے ہیں، کتاب بھی نہیں دکھاتا. پھر انہوں نے شرط کہا کہ مناظرے کا وقت صرف 1 گھنٹہ ہوگا. میں نے کہا یہ میں نہیں مان سکتا بھائی، 1 گھنٹے میں کچھ بات نہیں ہو سکتا. میں یہاں امریکہ سے جا کے انگلینڈ آ جاؤں اور 1 گھنٹہ وہ تو اس میں 40 منٹ تو فضول باتوں میں گزر جاتا ہے. پھر وہ آپ کہہ دیں کہ مناظرہ ختم ہے، پھر وہ یعنی مناظرہ نہیں کرنا چاہتے تھے یہ لوگ. پھر محمد حجاب نے کہا میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مناظرے کے بعد آپ میرے ساتھ جو ہے وہ اس کا ای میل میرے پاس موجود ہے، کہتے ہیں میرے پاس آپ کک باکسنگ کریں. یہ بھائی کوئی بات ہے؟ کہتے ہیں مناظرے کے بعد میرے ساتھ کک باکسنگ، یہ کھاڑ کے چلے گئے ظاہر، یہ بھائی صاحب ہمارے کھاڑ کے چلے. وہ کہتا ہے مناظرے کے بعد میرے ساتھ آپ کک باکسنگ کا میچ رکھ دیں. یہ کیا غنڈہ گردی ہے کہ مناظرے کے بعد آپ میرے ساتھ کک باکسنگ رکھیں؟ یہ کوئی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اچھا، جہاں تک شمرانی کی بات ہے وہ خود بھاگ گیا تھا، ان کے ساتھ ہمارے 4-5 مناظروں کا تعاہد ہو چکا تھا، فیس بک انگلش فیس بک پہ موجود ہے. اس کے بعد اس نے آ کے بیان دیا کہ میں اللہ علی کے ساتھ مناظر نہیں کرتا، ختم بات. لوگوں نے اس کو کہہ دیا کہ اللہ علی کے ساتھ مناظر نہ کرو تو وہ چلا گیا. تو یہ سب آپ کی باتیں جو غلط باتیں آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ ان کا یہ جملہ کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ابو بکر کی خلافت منسوس ہے، تو اب ہم سے خلافت کی دلیل کیوں مانگتے ہیں؟ بھائی اگر منسوس نہیں ہے تو اس کی شرعی ہونے کی کوئی دلیل تو ہوگی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ابو بکر میرے بعد خلیفہ ہے، اس کی خلافت شرعی ہے، شریعت میں صحیح ہے، بدعت نہیں ہے. اس کی کوئی دلیل تو ہوگی نا، وہ ہمیں دکھاؤ. وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، ختم بات. جس کی خلافت منسوس ہے اہل بیت علیہم السلام ہے، اس کو ان کی خلافت منسوس ہے. اگر ایک شخص ہے اس کی خلافت منسوس ہے، اس کے بیٹے کی خلافت منسوس ہے، اس کے دوسرے بیٹے کی خلافت منسوس ہے، یعنی امیر المؤمنین علی علیہ السلام، وہ منسوس ہے، آپ کے کتب میں متواتر روایات میں موجود ہے. اور ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں ہے، اس کی خلافت شرعی ہونے کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے اس کی خلافت کو بدعت نہیں کہہ سکتے؟ تو پھر وہ کیسے جنتی آدمی ہو سکتا ہے جس نے نصوص کی مخالفت کرتے ہوئے جو منسوس خلیفہ ہے اس کو گھر بٹھایا، وہ خود خلیفہ بن گیا؟ ٹھیک ہے نا.